أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون ولما جهزهم بجهازهم قال ائتوني بأخ لكم من أبيكم ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين۔ سورہ یوسف میں واقعہ یوسف 12 مقامات پر مشتمل ہے۔ اب اس مقام سے یہ 7واں مقام آیات نمبر 68 تک چلے گا، یعنی ایک رکوع پر۔ اس مقام میں یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کے آمد کا ذکر ہے، اور پھر یوسف علیہ السلام کے اکرام اور اعزاز کا بیان۔ ان کو رخصت کیا اور مطالبہ بنیامین کا، یعنی اس سفر کو یوسف نے ذریعہ بنایا دوبارہ آنے کے لیے اور بنیامین کو ساتھ لانے کے لیے۔ بھائیوں کا جانا اور باپ سے پھر مطالبہ کرنا بنیامین کا۔ باپ نے اس بار ان سے مضبوط وعدے لیے اور پھر اللہ پر اعتماد کر کے ان کو حوالہ کیا۔ جاتے ہوئے باپ نے ایک تدبیر بھی ان کو سمجھایا، لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من ابواب متفرقہ۔ رخصتی کے وقت ایک تدبیر کا کہا۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام جب جیل سے نکل آئے اور پھر مصر کے بادشاہ سے گفتگو ہوئی تو بادشاہ کو پتہ چلا یوسف کی صلاحیتوں کا۔ یوسف نے اسے دعوت دی اسلام کے طرف، وہ مسلمان ہوا اور پھر تمام اختیارات یوسف کو دی۔ مکننا لیوسف فی الارض، ہم نے یوسف علیہ السلام کو مصر میں تمکین دی، اختیارات دیے۔ تو اس میں 7 سال تو وہ گزر گئے جو فراوانی کے سال تھے۔ یوسف علیہ السلام نے ان 7 سالوں میں بہت بڑے پیمانے پر سٹاک جمع کیا اور بڑے بڑے گودام بھر دیے گندم اور ذخائر سے۔ پھر مصر کو انہوں نے بہت اچھے انداز سے مصر کو آگے لے کے گئے۔ مصر کی ترقی کے لیے، ظاہری اور روحانی ترقی کے لیے انہوں نے بڑے بڑے منصوبوں کا آغاز کیا، اور ایسا سسٹم بھی بنایا تھا کہ مصر میں کوئی داخل ہوتا تو پتہ چل جاتا کون داخل ہوا۔ مصر سے کوئی باہر نکلتا تو ان کا بھی آسانی سے معلومات کر سکتے تھے۔ تو یہ 7 سال تو گزر گئے فراوانی کے، پھر 7 سال قحط کے شروع ہو گئے، تو مصر میں بارش نہیں، قحط ہے، کھانے کے لیے کچھ نہ تھا۔ یوسف علیہ السلام کے لیے کوئی پریشانی نہ تھی، پہلے سے وہ بہت کچھ جمع کر چکے تھے۔ تو لوگوں کو خدمت پہ لگایا اور راشن کا ایک ترتیب بنا کر ایک ایک اونٹ کے حساب سے، جتنا ایک اونٹ اٹھا سکتا تھا تو اس حساب سے راشن بنا کے دے دیتے مصر والوں کو کم قیمت پر، اور باہر لوگوں کو جو قیمت تھا بس وہی لیتے تھے ان سے۔ تو اس سے لوگ بھی بچ گئے، اموات بھی، یعنی قحط میں جو اموات ہوتے ہیں، جو پریشانی ہے، اس سے بھی مصر والے بچ گئے، اور خزانہ میں پیسے بھی بہت جمع ہو گئے۔ پھر یہ اثرات، قحط کے اثرات دنیا میں پھیل گئے، کنعان تک اثرات پہنچ گئے، شام فلسطین کے علاقوں تک۔ تو کچھ سال بعد وہاں بھی لوگوں نے سختیاں محسوس کی۔ کنعان میں یوسف علیہ السلام کے بھائی والد تھے، ان تک قحط کے اثرات پہنچ گئے۔ تو کسی نے ان سے کہا کہ مصر میں ایسا
طریقہ ہے مصر کا حکمران بڑا سمجھدار ہے اور سخی بھی ہے، تو وہ اس طرح دیتے ہیں۔ تو کنعان سے قافلے آنا شروع ہو گئے۔ ظاہر ہے یوسف علیہ السلام کو تو اپنے باپ اور بھائیوں کی فکر تھی، وہ بہت تفتیش کرتے تھے قافلوں کے کہ ہمارا کوئی اس میں ہے یا نہیں۔ تو اتنے میں یہ قافلہ آ گیا جو یوسف علیہ السلام کے بھائی تھے۔ وجاء اخوت یوسف، آ پہنچے یوسف علیہ السلام کے بھائی، فدخلوا، داخل ہو گئے، علیہ یوسف علیہ السلام پر، آئے یوسف علیہ السلام پر داخل ہو گئے۔ جیسے آئے فعرفہم، یوسف نے پہچانا ان کو، وہم لہو منکرون، اور یہ لہو یوسف کو منکرون، ناشنا سمجھ رہے تھے۔ یہ ان کو اجنبی سمجھ رہے تھے، کوئی بس حکمران ہوگا کوئی، اور یوسف دیکھ کے سمجھ گئے اپنے بھائیوں کو۔ ایک تو اس وجہ سے کہ بڑا آدمی اس کا شکل جلدی نہیں بدلتا، اور کم عمر لڑکا پھر اتنا عمر گزر جائے، داڑھی نکل آئے، تو پھر آسانی سے کوئی نہیں پہچان سکتا۔ یہ تو بڑے تھے، یوسف آسانی سے پہچان گئے، اور انہوں نے نہیں سمجھا یوسف کو۔ دوسرا یہ کہ ان کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا، ان کا خیال تو یہ تھا کہ وہ کنویں میں یا کنویں سے کوئی اٹھا کے لے گئے ہوگے یا وفات ہو گیا ہوگا، تو یہ تو خیال ہی نہ تھا کہ وہ کرسی پر اور پھر حکمران ہوں گے۔ تو انہوں نے پہچانا، اور یہ نہیں پہچان گئے یوسف کو۔ مفسرین لکھتے ہیں یوسف علیہ السلام نے ان کو قریب بلا کے کہا، تم لوگ کہاں سے آئے ہو؟ کہنے لگے کنعان سے۔ تو وہاں کیا صورت ہے قحط کا، انہوں نے بتا دیا، تکلیف ہے بہت۔ یوسف نے کہا مجھے تو تم جاسوس لگتے ہو، کسی نے جاسوسی کے لیے تو نہیں بھیجا؟ کہا نہیں، اللہ نہ کرے، ہم نبی کے اولاد ہے اور ہمارے بڑے انبیاء گزرے ہیں۔ تو پھر پورے معلومات کی تم کس نبی کے اولاد ہو، بتایا انہوں نے یعقوب علیہ السلام کے، اور وہ زندہ ہے کس کیفیت پر ہے بتا دیا انہوں نے، صحیح ہے، ایک بیٹا اس کا غائب ہو گیا، بیڑیا کھا گیا، اس وجہ سے وہ کافی پریشان ہے، پورے معلومات لے کر والدین کا، علاقے کا۔ پھر ان کے ساتھ یوسف علیہ السلام نے خصوصی امتیاز کے ساتھ گفتگو کی، انہیں خاص توجہ دی، اس سے یہ متاثر ہو گئے۔ تو رخصتی کے وقت جب ان کے لیے سامان تیار کر کے رخصت کر رہے تھے، وَلَمَّا جَهَّزَهُمْ بِجَهَازِهِمْ، جب تیار کیا یوسف علیہ السلام نے ان کے لیے بِجَهَازِهِمْ، رخصتی کا سامان۔ جہاز رخصتی کا، جیسے میت کو تدفین کرتے وقت تجہیز بولتا ہے، تجہیز معنی میت کے رخصتی کا سامان، یا دلہن کے رخصتی کے وقت جہیز بولتا ہے، یعنی وہ بھی اس کے رخصتی کا سامان۔ تو انہوں نے یوسف سے کہا کہ ہم تو 10 آئے ہیں، ایک بھائی ہمارا بیڑیا کھا گیا اور ایک گھر پر ہے، تو اس کا سامان بھی آپ دے، ایک راشن زیادہ دے دے۔ اس نے کہا ہم تو غائب کو نہیں دیتے، مصر کا قانون یہ نہیں، جو حاضر ہوتا ہے بس اسی کو دے دیتا ہے، اور تمہارا ایک اور بھائی بھی ہے، تو پھر اگلے بار جب آؤ گے ضرور اس کو لے کے آنا، اگر اس کو ساتھ نہیں لایا تو اس کا مقصد ہے کہ تم جھوٹے ہو، پھر تمہیں بھی کچھ نہیں ملے گا۔ فَلَمَّا جَهَّزَهُمْ بِجَهَازِهِمْ، جب تیار کیا یوسف نے ان کے لیے رخصتی کا سامان، قال، فرمایا یوسف نے، ایتونی بِأَخٍ لَكُمْ، لے آؤ میرے پاس اپنے بھائی۔ کون سا بھائی؟ من ابیکم، جو تمہارے باپ سے ہے، ماں تو الگ ہے، ان کا بنیامین اور یوسف کا والدہ الگ ہے، اور باقی 10 کا والدہ الگ، تو جو باپ سے ہے تمہارا اس کو لے کے آنا۔ الا ترون انی اوفی الکیل، یہ تسلی دی یوسف نے ان کو کہ پریشان نہ ہو، اس کو لے کے آؤ، ہم بہر صورت دیں گے تمہارا حق، دیکھتے نہیں ہو تم، انی یقیناً میں اوفی الکیل، بر کے دیتا ہو پیمانہ، اوفی میں بر کے دیتا ہو، الکیل پیمانہ، جس کا جتنا ہوتا ہے پورا پورا دیتا ہوں، وَأَنَا خَيْرُ الْمُنزِلِينَ، اور میں بہترین مہمان نواز بھی ہوں، میں مہمانوں کا اکرام کرتا ہوں، تم اس کو لے کے آؤ۔ یہ تاکیدات ہے۔ فَإِن لَمْ تَأْتُونِي بِهِ فَلَا كَيْلَ لَكُمْ عِندِي،
بس اگر تم نہ لے آئے اس کو میرے پاس، خبردار اگر نہ لے کے آئے فلا کیل لکم، تو پھر کوئی پیمانہ نہیں ہوگا تمہارے لیے عندی میرے پاس، پھر تمہیں بھی کچھ نہیں ملے گا، بلکہ تم ولا تقربون، پھر میرے پاس سے بھی نہیں گزرنا، پھر قریب بھی نہیں آنا ہے، وہ لا سکتے ہو تو اگلے بار آؤ ورنہ پھر نہیں آنا۔ قالوا سنراود عنہ آباءہ وإنا لفاعلون، وہ کہنے لگے سنراود عنہ، سنراود یہ سین تاکید کے لیے ہے، سین بمعنی تاکید، نراود مطالبہ، سنراود معنی پرزور مطالبہ، ہم پرزور مطالبہ کریں گے اس کا، اباہ اس کے باپ سے، باپ تو نہیں چھوڑے گا، اس لیے کہ پہلے ہم اپنا اعتماد خراب کر چکے ہیں، تو اب وہ دوبارہ نہیں چھوڑے گا، لیکن وَإِنَّا لَفَاعِلُونَ، یقیناً ہم بہر صورت یہ کرنے والے ہیں، بہر صورت اس کو لے کے آئیں گے۔ وَقَالَ لِفِتْيَانِهِ اجْعَلُوا بِضَاعَتَهُمْ فِي رِحَالِهِمْ لَعَلَّهُمْ يَعْرِفُونَهَا، یوسف علیہ السلام نے ایک تدبیر کی، وہ تدبیر یہ کہ اپنے غلاموں سے، نوکروں سے کہا کہ یہ جو پیسے اپنے ساتھ لے کے آئے ہیں یہ کنعان والے، تو ان کا جتنا رقم ہے وہ ان کے راشن میں واپس رکھ دو، تو جس کا جتنا رقم ہے وہ سارا راشن میں واپس رکھ دو۔ وقال، فرمائے یوسف علیہ السلام نے، لفتیانہ، اپنے خادموں سے، اجعلوا بضاعتہم، رکھ دو ان کا سامان، بضاعہ معنی پونجی، جو رقم لے کے آئے، فی رحالہم، ان کے سامان میں، بضاعہ اس وقت تو ظاہر ہے نا یہ کاغذ کی روپیہ نہ تھی، اکثر سونا چاندی یا برتن یا دوسرے سامان سے لوگ کاروبار کرتے تھے، تو ان کا جو پونجی ہے وہ رکھ دے فی رحالہم، ان کے کجاووں میں، ان کے سامان میں۔ اس پیسہ رکھنے کا کیا مقصد؟ لعلہم یعرفونہا، شاید کہ یہ لوگ یعرفونہا، پہچانیں گے اس کو، ہاں اس بضاعہ کو، اذا انقلبوا، جب واپس چلے جائے، الی اہلہم، اپنے گھر والوں کے پاس، وہاں جا کے دیکھ لیں گے، اوہو یہ تو ہمارا پیسہ ہمیں واپس مل گیا ہے، تو پھر کیا کریں گے؟ پھر لعلہم یرجعون، تاکہ یہ لوگ واپس لوٹے۔ پیسہ رکھنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ باپ سے کہیں گے کہ ابو غلطی ہوئی وہاں راشن تقسیم کرنے والے سے، انہوں نے تو پیسہ بھی دے دیا، غلطی سے پیسہ واپس آ گیا، تو باپ کو، یہ تو نبی کا گھرانہ ہے، حرام نہیں کھاتے، باپ کہے گا پیسہ واپس لے کے جاؤ، تو یہ کہیں گے کہ انہوں نے پابندی لگا دی، بھائی کو لاؤ تو صحیح ورنہ پھر میرے پاس نہیں آنا، تو کیسے؟ بھائی کو مجبوراً پھر باپ چھوڑ دے گا ان کے ساتھ۔ یہ ایک تدبیر تھا جو یوسف علیہ السلام نے کی۔ دوسرا یہ بھی کہ شاید یہ جائے اور ان کے پاس دوبارہ آنے کے لیے کچھ رقم نہ ہو، یہ تھوڑا بہت تھا یہ ابھی لے کے آئے، پھر آنا چاہے تو کچھ نہ ہو، مجبوراً یہ پیسے دیکھ کے کہ چلو بادشاہ بہت سخی آدمی ہے، اس نے پیسے بھی واپس کر دیے اور راشن بھی، تو یہ مجبوری نہیں ہوگی، اگلے بار آنے کے لیے یہ ایک ترتیب ہے۔ اور بادشاہ کو، امیر المومنین کو اس طرح کا اختیار ہوتا ہے کہ وہ اپنے رشتہ داروں کو جب وہ محتاج ہو تو بیت المال سے دے سکتا ہے، جسے یوسف نے دیا ہے۔ تو عثمان رضی اللہ عنہ پر شیعہ روافض یہ اعتراض کرتے ہیں کہ وہ اپنوں کو دے دیتا بیت المال سے، تو امیر المومنین تھا، اپنوں کی نگرانی اس کی ذمہ داری تھی، ان کی کفالت اس کی ذمہ داری تھی، تو ان کو کھلا سکتے تھے وہ۔ دوسرا یہ کہ وہ ذاتی طور بھی مالدار تھے، عثمان رضی اللہ عنہ تو پہلے سے بڑے مالدار تھے، وہ اپنے ذاتی مال سے دے دیتے، لیکن اگر ذاتی مال سے نہ بھی دیتے تو بیت المال سے بھی امیر کو اختیار ہوتا ہے، وہ اپنا خرچ لے سکتا ہے، اور باپ اور بھائی یہ تو یوسف کے خرچے میں شامل ہے، یعنی بیٹے کے ذمہ ہے کہ باپ پریشان ہے ان کو کچھ دے۔ اذا انقلبوا الی اہلہم، جب یہ پلٹے اپنے گھر والوں کے پاس، تو ان کو ایک دلیل ملے گا باپ کے سامنے کہ بادشاہ واقعی نرم آدمی ہے
اور بنیامین کو ہمارے ساتھ بھیج دو۔ فلما رجعوا الى ابيهم قالوا يا ابانا منع منا الكيل، پس جب واپس پلٹے اپنے باپ کے پاس، قالوا کہنے لگے یا ابانا منع منا الكيل، ابھی انہوں نے راشن کھولا نہیں۔ جیسے عام ترتیب یہ ہے نا دیہاتوں میں بھی، کوئی یہاں کراچی سے گاؤں جاتا ہے تو راشن تو مغرب کے بعد کھولتے ہیں، اس کا بیگ اور سامان وہ عشاء کے بعد کھولتے ہیں، تو دن کو پہنچ کے باتیں کرتے ہیں، حالات معلوم کرتے ہیں، مغرب کے بعد کئی آرام سے پھر کھول لیتا ہے سامان میں کیا ہے۔ تو یہ پہنچتے ہی باپ نے حالات معلوم کی، تو یہ کہنے لگے یا ابانا یا ابو منع منا الکیل، روکا گیا ہم سے الکیل و پیمانہ، اگلے بار ہمیں پیمانہ نہیں دے گا، اس لیے فارسل معنا، آپ بھیج دے اگلے بار ہمارے ساتھ، اخانا ہمارا بھائی، نقتل تاکہ ہم پیمانہ لے کے آئے، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، یقیناً ہم بنیامین کے لحافظون، ضرور حفاظت کرنے والے ہیں۔ اس بار تو یہ سچے ہیں، نہیں تو جھوٹ نہیں، واقعی دل سے کہتے ہیں کہ ہم اس کے نگرانی حفاظت کریں گے، پہلے بار جھوٹے تھے نا، منصوبہ الگ تھا۔ قال هل آمنكم عليه الا كما امنتكم على اخي، فرمایا یعقوب علیہ السلام نے میں اعتماد نہیں کر سکتا تم پر، الا مگر کما امنتکم جیسا میں نے اعتماد کیا تھا تم پر، على اخیہ اس کے بھائی کے بارے میں، من قبل اس سے پہلے بھی میں ایک اعتماد کر چکا ہوں۔ تو مومن ایک سوراخ سے 2 مرتبہ نہیں ڈسا جاتا، تو اب تم پر میں کیسے اعتماد کروں؟ پہلے تم میرے ایک بیٹے کو غائب کر گئے ہو، تو اب اس کے بھائی کے لیے تم نے کوئی منصوبہ بنایا۔ یہ دلیل ہے کہ نبی عالم الغیب نہیں ہوتا، یعنی اس بار تو یہ سچے تھے، لیکن یعقوب علیہ السلام کا وہی خیال تھا ان پر کہ تم پر اعتماد نہیں کر سکتے، البتہ اگر میں بھیجنا چاہوں بہر صورت تو پھر فاللہ خیر حافظا، اللہ تعالیٰ سب سے بہتر حفاظت کرنے والا ہے، تم پر اعتماد کر کے میں نہیں دوں گا تمہیں، اللہ پر اعتماد ہے، وہ سب سے بہتر حفاظت کرنے والا ہے، وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، وہ سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے، ہر رحم کرنے والے سے زیادہ رحم کرنے والا اللہ ہے۔ تفسیر مدارک میں ہے کہ اس نے کہا اللہ سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے، فَأَرْجُو أَن يُنْعِمَ عَلَيَّ بِحِفْظِهِ وَلَا يَجْمَعَ عَلَيَّ مُصِيبَتَيْنِ، تو میرا امید ہے کہ وہ میرے اوپر انعام کرے گا، بنیامین کا بھی حفاظت کرے گا، اور 2 مصیبتیں میرے اوپر جمع نہیں کرے گا۔ تو پہلے سے ایک بیٹے کے تکلیف ہے، اوپر سے یہ دوسرا تکلیف نہیں دے گا، وہ ارحم الراحمین ہے۔ تو واقعی ایسا ہوا، جب اس بار اللہ کی حفاظت میں دیا اور اللہ کے ارحم الراحمین کو وسیلہ بنایا، تو اللہ نے دونوں بیٹوں کو واپس کر دیا، یہ بھی واپس ہو گیا اور پہلے والا بھی۔ وَلَمَّا فَتَحُوا مَتَاعَهُمْ وَجَدُوا بِضَاعَتَهُمْ رُدَّتْ إِلَيْهِمْ، اب یہ تو پہلے باتیں کر رہے تھے، بعد میں جب سامان کھول کے دیکھا کہ اس میں رقم بھی پڑا ہے، وَلَمَّا فَتَحُوا جب کھولنے لگے مَتَاعَهُمْ اپنا سامان جو مصر سے لے کے گئے تھے، وَجَدُوا پایا انہوں نے بِضَاعَتَهُمْ اپنا بضاعہ یعنی اپنا رقم پونجی، ردت الیہم کے لوٹایا گیا ان کے طرف، ان کو واپس کر دیا گیا۔ تو وقف ہے، دیکھ کے حیران ہو گئے، تعجب سے کہنے لگے یا ابانا ما نبغی، یا ابانا اے اب ہمارے ابو، ما نبغی ایک معنی ما استفہامیہ ہو، نبغی معنی طلب ہے، تو ما نبغی یعنی ای شیء نطلب وراء ھذا، اے ابو ای شیء نطلب، ہمیں اور کیا طلب چاہیے اور کیا چیز طلب کرے اس سے آگے مانا ہم جو کہہ رہے تھے آپ کو کہ بادشاہ بہت سخی آدمی ہے، نرم دل ہے، تو دیکھو اور کیا دلیل چاہیے، اس سے آگے اور دلیل کیا کہ انہوں نے پیسہ بھی واپس کر دیا۔ یا ما نافیہ ہے تو ما نبغی مانا ما نرید منک بضاعہ، ہم آپ سے اور مزید پیسے نہیں چاہتے، بس اس بار پیسہ بھی واپس آئے، اس کو لے کے جائیں گے، تو مزید پیسوں کی ضرورت نہیں۔
حاضی یہ ہے بضاعتنا ہمارا پونجی، ردت الینا جو لوٹایا گیا ہے ہمیں، یہ واپس آیا۔ ونمیر اہلنا ونحفظ اخانا ونزداد کیل بعیر، ونمیر ہم غلہ لائیں گے اہلنا اپنے گھر والوں کے لیے۔ نمیر مائر راشن لانے والا، اور وارد پانی لانے والا، فارسلوا واردہ۔ بعض نے واقعہ ذکر کی ہے کہ یمن میں ہمزان کے علاقے میں ایک سیلاب آیا تھا، اور اس میں ایک لڑکی بھی ملی، اس کے ساتھ پھر تختی بھی تھی۔ اس تختی پہ لکھا ہوا تھا کہ میں یوسف کے زمانے کے لڑکی ہوں، اور جب قحط آیا تو ہم لوگوں نے، میں اپنے قوم کے سردار کی بیٹی ہوں، تو ہم لوگوں نے یوسف سے کہا کہ ایک سوا چاندی لے لو اور اس کے بدلے ہمیں 100 سوا گندم دو، لیکن اس نے کہا نہیں، اب کم ہے، مصر والوں کا حق زیادہ ہے۔ پھر ہم نے 100 سوا سونے کا کہا، سونا اتنا تھا ہمارے پاس، لیکن ہم نے اسٹاک گندم کا جمع نہیں کیا، یوسف نے جمع کیا۔ تو اس میں ہے فَأَرْسَلْتُ مَائِرَنَا إِلَى يُوسُفِ الصِّدِّيقِ، ہم نے بھیجا اپنا مائر یعنی اپنا راشن لانے والا یوسف کے پاس، لیکن اس نے انکار کر دیا۔ تو فَهَا أَنَا أَمُوتُ، اب یہ سونا چاندی سب کچھ ہے، میں مر رہی ہوں، اس کا کیا فائدہ۔ وَنَمِيرُ أَهْلَنَا، ہم غلہ لائیں گے اپنے گھر والوں کے لیے۔ وَنَحْفَظُ أَخَانَا، اور حفاظت کریں گے اپنے بھائی کا۔ وَنَزْدَادُ كَيْلَ بَعِيرٍ، اور زیادہ لائیں گے کیل بعیر، ایک بوجھ اونٹ کا، ایک اونٹ کا سامان، یعنی 11 ہو جائیں گے تو بنیامین 7 ہو تو ایک اور زیادہ سامان ملے گا۔ ذالک کیل یسیر، ذالک یہ کیل، یہ پیمانہ ہے، یسیر بہت آسانی سے ملتا ہے، یعنی وہاں کوئی لین رش بھی نہیں ہے، بس آسانی سے جا کے کہہ دے، آسانی سے ملے گا، ایک معنی۔ دوسرا ذالک اشارہ، جو یہ ہم لا چکے ہیں 10 بوجھ، تو کیلن یہ پیمانہ، یسیر تھوڑا سا ہے، یہ تو چند دن میں ختم ہو جائے گا، اتنا بڑا گرانا تو یہ 10 راشن تو یہ تھوڑے عرصے میں ختم ہوگا۔ یا یہ یوسف سے حاصل کرنا پیمانے کا بہت آسان ہے۔ قال لنرسلہ معکم، کہا یعقوب علیہ السلام نے میں بالکل نہیں بھیجوں گا تمہارے ساتھ بنیامین کو۔ یہ دلیل ہے عالم الغیب نہیں، پتہ نہیں ہے نا کہ مصر میں حکمران میرا بیٹا ہے، ورنہ پھر اتنے پریشانی کی کیا ضرورت ہے۔ تو نبی کو غیب کا علم نہیں ہے، اور آج کل کے ایک پیر ملنگ فقیر کو پتہ لگ جاتا ہے، کبھی تعویذیں نکالتا ہے، کبھی پتہ نہیں کیا کیا رازیں بتا دیتا ہے، تو یہ سب فراڈ ہے۔ اللہ کے نبی کے پاس غیب کا علم نہیں تو اور کس کے پاس ہو سکتا ہے؟ اور عوام لوگ دھوکے میں آ جاتے ہیں کہ اوہو بڑا پیر ہے، پیر اس کو سمجھتا ہے جو زیادہ جھوٹ بولے، اور جو قرآن دین سمجھا دے اس کے پرواہ ہی نہیں۔ قال لن ارسلہ معکم، تو جو شیطانی لوگ ہوتا ہے نا، وہ شیطانی باتوں پر جلدی یقین کر لیتے ہیں۔ جو اللہ والے ہوتے ہیں ان کا اعتماد اللہ کے کلام پر ہوتا ہے، جو جس جنس کا ہوتا ہے اس کے طرف میلان رکھتے ہیں۔ قال لن ارسلہ معکم، فرمایا یعقوب علیہ السلام نے میں بالکل نہیں بھیجوں گا بنیامین معکم تمہارے ساتھ، حتی توتونی، تاآن کہ تم لے آؤ میرے پاس موثقا مضبوط عہد اللہ کے طرف سے، یعنی اللہ کے نام پر پکا عہد کرو کہ ہم اس کو نقصان نہیں دیں گے۔ لتاتننی بہ، کہ تم ضرور لے کے آؤ گے میرے پاس بنیامین۔ ہا الا یحاط بکم، مگر یہ کہ احاطہ ہو جائے تم سب پر، گھیرے میں آؤ تم سب۔ یہ الگ بات ہے کہ تم سب گھیرے میں آئے، یعنی کوئی بڑا حادثہ آئے، سب وفات ہو جائے یا سب جیل میں چلے جائے تو وہ الگ چیز ہے۔ البتہ ایسا نہیں ہے کہ تم سب صحیح سلامت ہو اور بس بنیامین کو نقصان پہنچے۔ اس سے پتہ چلا کسی سے وعدہ، ایسا وعدہ نہیں لے سکتے ہو کہ جو اس کے بس میں نہ ہو، بالکل مجبور کر کے، تو یہ تمہارے بس میں نہیں ہوگا پھر کہ سب گھیرے میں آ جاؤ۔ فلما آتوہ موثقہم، پر جب دے دیا انہوں نے موثقہم، وعدہ یعنی پکا وعدہ دے گئے، تو قال، کہا یعقوب علیہ السلام نے،
اللہ تعالیٰ علی ما نقول اس پر جو ہم نے کہا وکیل ذمہ وکیل ہے۔ اللہ تعالیٰ نگہبان ہے، وہ دیکھ رہا ہے۔ ہم میں سے جس نے بھی وعدے کے خلاف ورزی کی تو اللہ سزا دے گا۔ وقال یا بنی لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من ابواب متفرقہ۔ بس یہ راشن ختم ہوا، یہ پھر گئے، یہ درمیان میں کافی عرصہ گزر گیا، تو یہ پھر جب جانے لگے، باپ نے رخصتی کے وقت ان کو ایک تدبیر سمجھایا کہ بیٹھو، جب تم جاؤ گے تو مصر میں داخل ہوتے وقت سارے ایک گیٹ سے داخل نہ ہو، الگ الگ گیٹوں سے داخل ہو جاؤ، الگ الگ دروازوں سے۔ فرمایا یا بنی، اے میرے بچوں، لا تدخلوا، تم داخل نہ ہو من باب واحد، ایک دروازے سے، بلکہ داخل ہو من ابواب متفرقہ، الگ الگ دروازوں سے۔ ایک تو اس لیے کہ کئی مصر والے تمہارے ساتھ حسد نہ کرے کہ یہ کنعان کے اتنے لوگ، پہلے بار بھی بادشاہ نے بہت دیا، مصر کا سارا خزانہ تو یہ لوگ لے کے گئے اور ان کا خاص اکرام کیا گیا، تو اب اس بار یہ اور لے کے جائیں گے۔ وہ لوگ کہیں حسد میں کوئی غلط اقدام نہ کرے، نقصان نہ پہنچا دے، تو یہ بھی ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ کنعان والے تو زیادہ حسین تھے بنسبت مصر والوں کے، تو تم صحت مند بھی ہو، حسین بھی ہو، مصر والے تمہارے صحت اور اس کو دیکھ کے تو سب تعجب سے دیکھتے ہوں گے، تو نظر بد نہ لگ جائے تمہیں، اور نظر بد حق ہے، حدیث میں ہے العین حق، نظر لگ جاتا ہے، زہریلی اثرات ہوتا ہے بعض انسان کے نظروں میں، جیسے بعض سانپوں میں بھی ایسے زہریلی اثرات ہوتے ہیں، تو کچھ سانپ ایسے ہے کہ اس کا نگاہ، ان سانپوں کے نگاہ جب انسان کے نگاہ کے ساتھ فٹ ہو جاتا ہے تو انسان کے نگاہ ختم کر دیتا ہے، بلکہ عورتوں کے حمل بھی ساقط ہو جاتے ہیں، وہ زہریلی اثرات ہوتے ہیں۔ تو ایسے کچھ لوگوں کی نظر میں بھی اثرات ہوتے ہیں، تو جب ماشاءاللہ نہ کہے، لا حول ولا قوت الا باللہ، یعنی اللہ کا ذکر نہ کرے تو وہ اثرات لگ جاتے ہیں، اللہ کا ذکر کرے تو اس اثرات سے سامنے والا محفوظ ہو جاتا ہے۔ تو بہت برا انسان ہے وہ کہ اسے پتہ ہے کہ میرا نظر لگ جاتا ہے اور پھر بھی ماشاءاللہ نہیں کہتا، تو اس آدمی کا ایمان نہیں ہے جو کسی کو ضرر دیتا ہے۔ احادیث میں اس کی سختی سے منع آیا ہے کہ تم اپنے بھائی کو کیوں تکلیف میں ڈالتے ہو، ماشاءاللہ لا حول ولا قوت الا باللہ کہا کرو، جو چیز بھی تمہیں پسند آئے۔ وما اغنی عنکم من اللہ من شیء، پھر احادیث میں ترتیب ہے اور اس کے لیے آخری صورتیں پڑھ لیں، یعنی وہ پڑھا کرے، قرآن کریم کے آیات ہے، احادیث کے صحیح دم ہے، جو مسنون اذکار ہے وہ پڑھا کرے، تو وہ نظر بد سے، مختلف چیزوں سے حفاظت کے لیے۔ وما اغنی عنکم، بے دفع نہیں کر سکتا تم سے، من اللہ، اللہ کے عذاب سے، من شیء، کچھ بھی، اللہ کے عذاب سے میں کچھ دفع نہیں کر سکتا۔ کیا معنی؟ اگر کوئی مصیبت مقرر ہو تو میرے اس تدبیر سے وہ ختم نہیں ہوگا، تو یہ سمجھدار آدمی کی نشانی ہے کہ وہ تقدیر پر بھی ایمان رکھتا ہے اور تدبیر بھی کرتا ہے۔ اس لیے یعقوب علیہ السلام علم والے تھے، تو جاہل یا تو یہ کہتا ہے کہ سب کچھ تقدیر میں ہے تو پھر اسباب کی کیا ضرورت، تو علم نہیں نہ، جاہل ہے، اور یا یہ کہ اسباب پر ہی اعتماد کر کے بس مطمئن ہوتا ہے تو یہ بھی جاہل ہے۔ وما اغنی، یعنی میں نے تدبیر تو بتایا، باقی ایمان تقدیر پر ہے، جو مقرر ہو وہی ہوگا، اور تدبیر کرنے کا ہم مکلف ہے۔ ان الحکم الا للہ، نہیں ہے اختیار مگر صرف ایک اللہ ہی کا ہے، حکم شرعی بھی اور حکم تکوینی۔ علیہ توکل، تو خاص اللہ ہی پر میرا اعتماد ہے، اور اسی پر اعتماد کرتے ہیں متوکلون، اعتماد کرنے والے۔ ولما دخلوا من حیث امرهم ابوهم، گئے جب داخل ہو گئے، من حیث امرهم، جس یہ ترتیب کے لیے جس ترتیب سے حکم دیا تھا ان کو، ابوہم، ان کے باپ نے جیسے کہا تھا ایسے ہی گئے، الگ الگ دروازوں سے۔ ما کان ترتیب یعنی پورے تدبیر پر عمل کیا، لیکن پھر بھی بچ گئے نہیں، جو صدمہ مقرر تھا وہ پھر بھی پہنچ گیا انہیں۔ ما کان یغنی عنہم، نہ تھے یعقوب علیہ السلام
کہ دفع کرتے ان سے من اللہ اللہ کے فیصلے میں سے من شیء کچھ بھی، اللہ کے فیصلے سے کچھ دفع نہیں کر سکتے تھے، الا حاجتا مگر یہ ایک تمنا تھی، فی نفس یعقوب یعقوب کے دل میں، قضاها معنی اظہرها جو اس نے ظاہر کر دی اور وصیت کی اس پر۔ جیسے باپ کے دل میں ایک تمنا اور خواہش ہوتی ہے، تو ایک تمنا تھی یعقوب کے دل میں، اس نے بتا دیا۔ باپ ہوتا ہے نا، تو جب بیٹا سفر کرتا ہے اور بیٹا بھلے 20 مرتبہ سفر کر چکا ہو، تجربہ کار بھی ہو، لیکن باپ رخصتی کے وقت ضرور کہتا ہے راستے پہ خیال کرنا، کسی کے ہاتھ سے کچھ نہیں کھانا، اور ہوٹل میں ہر ایک کے ساتھ نہ بیٹھو، کوئی نشاور چیز نہ کھلائے۔ حالانکہ وہ تجربہ کار آدمی یعنی بیٹا تجربہ کار ہے، اسے سب کچھ پتہ ہے، لیکن باپ کا دل صبر نہیں کر سکتا، وہ ضرور درد کی وجہ سے بتا دیتا ہے۔ تو یعقوب کے دل میں بھی ایک ترتیب تھا، ان کو بتا دیا الگ الگ دروازوں سے جانا ہے۔ باقی وَإِنَّهُ یقیناً یعقوب علیہ السلام لذو علم، وہ علم والا تھا، لما علمناہ اس وجہ سے کہ ہم نے اسے تعلیم دی، وہ نبی تھا، نبی کو تو اللہ سکھاتا ہے، تو ہمارے وحی کی وجہ سے وہ سمجھدار تھا۔ یہ نہیں کہ وہ یہ سمجھا کہ اس تدبیر سے تم بہر صورت بچ جاؤ گے، نہیں، اہل علم ایسے نہیں ہوتے، وہ تدبیر کر کے اعتماد اللہ پہ کرتے، لیکن اکثر لوگ لا یعلمون جانتے نہیں، اکثر لوگ جانتے نہیں مانا کہ تدبیر تقدیر کا مقابلہ نہیں کر سکتا، تو پریشان ہو جاتا ہے، میں نے اتنا بڑا منصوبہ کیا، سوچا اور پھر بھی ناکام ہوا، تو اکثر لوگ پھر بے صبر ہو کے پریشان ہو جاتے ہیں۔ وَلَمَّا دَخَلُوا تو اور ذو علم تھا، مانا اسے یقین تھا کہ تدبیر لا یزاحم التقدیر، تدبیر مقابل نہیں بن سکتا تقدیر کا۔ ذو علم بخاری میں ہے، ذو علم وہ ہوتا ہے من یعمل بعلمہ، جس کا اپنے علم پر عمل ہو، وہ ذو علم ہے۔ وَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ آوَى إِلَيْهِ أَخَاهُ، یہاں سے 8واں مقام یہ آیت نمبر 79 تک ہے، یعنی ایک رکوع میں، اس میں یوسف علیہ السلام کی تدبیر اپنے بھائی کے اپنے پاس رہنے کا، اور پھر بھائیوں کا مطالبہ، یوسف نے اس پر عمل نہیں کیا۔ وَلَمَّا دَخَلُوا جب داخل ہو گئے یوسف علیہ السلام پر پہنچے، تو یہ 8 دن کا مسافت ہے، کنعان سے مصر پہنچتے پہنچتے 8 دن لگے۔ جب آ گئے تو آوا الیہ اخاہ، جگہ دی یوسف نے اپنے پاس اپنے بھائی کو۔ یہ آ گئے، یوسف علیہ السلام نے ترتیب ایسا بنایا تھا کہ ایک کمرہ میں بس 2 مسافر رہ سکتے تھے باہر سے آنے والے، تو یہ 2 کر کے اپنے اپنے کمرے میں گئے، اپنے بھائی تے گئے، بنیامین اکیلا رہ گیا، وہ 11واں تھا، اس کا کوئی نہیں تھا۔ تو بنیامین سے یوسف نے کہا کہ تم کیوں نہیں جاتے ہو؟ کہا یہ 2 گئے اور میرا بھی ایک بھائی تھا، لیکن وہ بیڑیا کا گئے تو میں اکیلا ہوں۔ کہا کوئی بات نہیں، آپ میرے ساتھ چلے۔ آوا الیہ جگہ دی اس کو، جگہ دی یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی کو، قال پھر کہا، اندر لے جا کر پھر اس کے ساتھ بے تکلف ہو گئے، آزادانہ گفتگو کی، کہا ان سے انی انا اخوک، یہ تاکیدات ہے، انی انا اخوک، تاکیدات اس لیے کہ اس کے ذہن خیال و گمان میں بھی نہ تھا، تو منکر کے ساتھ کلام میں تاکیدات لگانا پڑتا ہے۔ کل کلام مع منکر یجب توکید۔ قال فرمایا انی پکی بات ہے، انا اخوک میں آپ کا وہی بھائی ہو جو آپ کہتے ہو نا بیڑیا کا، یا وہ بیڑیا نہیں، میں وہی ہوں۔ فلا تبتئس بما كانوا يعملون، تو انہوں نے ان کے ساتھ چھمٹ کر اپنے بہت داستان سنائے ہوں گے کہ تمہارے جانے کے بعد انہوں نے مجھے بھی کافی ستایا، باپ کو بھی ستایا۔ یوسف ان کو تسلی دیتا ہے، فلا تبتئس، پس غم نہ کھاؤ اس پر جو یہ لوگ عمل کرتے ہیں، انہوں نے جو تکالیف دی ان پر غم زدہ نہ ہو۔ تو کمال ہے یوسف کا نا، تکلیف تو یوسف کو ہے، مسافر یہ ہے، اور پھر یہ تسلی اس کو دیتا ہے دوسرے بھائی کو جو باپ کے ساتھ ہے، تو یہ بڑے ہوتا ہے، انبیاء ایسے ہوتے ہیں۔ وَلَمَّا جَهَّزَهُمْ بِجَهَازِهِمْ جَعَلَ السِّقَایَةَ فِي رَحْلِ أَخِیهِ، پھر ترتیب بنایا، بنیامین کو رات سے کہا کہ میں آپ کو اپنے پاس
یہاں رہنے کے لیے ایک منصوبہ بنا دیتا ہوں، آپ پریشان نہ ہو۔ بنیامین نے کہا کہ ابو تو ایسے نہ ہو کہ صدمے سے وفات ہو جائے، آپ کا صدمہ پہلے سے وہ پریشان ہے اور آپ یہاں مجھے بھی یہاں روک دو گے۔ تو ان کو تسلی دے کہ کچھ نہیں ہوگا، آپ مطمئن رہے، بس پریشان نہ ہو، آپ یہی پہ رہو گے میرے ساتھ۔ وَلَمَّا جَهَّزَهُمْ جب تیار کیا ان کے لیے بجہازہم رخصتی کا سامان، جعل السقایۃ تو رکھ دیا، السقایہ سقایہ پینے کا برتن، سقایہ جس میں پانی پیتے ہیں، فی رحل اخیہ اپنے بھائی کے سامان میں، اس کے کجاوے میں، ثم اذن مؤذن پھر اعلان کرنے والے نے، ایتھا العیر اے قافلے والو، انکم لسارقون یقیناً تم چور لوگ ہو۔ قافلہ روانہ ہوا، مصر سے کچھ آگے نکل گیا تو یوسف کے کہنے پر خادم نے جو پینے کا برتن تھا وہ ایک سامان میں، بنیامین کے سامان میں رکھا تھا۔ یہ لوگ نکلے، پیچھے لوگ پریشان ہو گئے، بادشاہ کو پانی پلانا ہے، برتن ہی نہیں کہا ہے، تو قافلے والوں کو آواز دی رک جاؤ، رک گئے۔ پھر ان کو تاکید سے کہا انکم لسارقون، پکی بات ہے کہ تم جھوٹے ہو، چور ہو۔ یہ آواز اگر یوسف نے لگایا ہے ان سے تو پھر تو صحیح ہے، واقعی چور تھے، تم نے مجھے چوری کر کے باپ سے اور پھر کنویں میں ڈالا تھا، پھر تو حقیقت ہے۔ اور یہ آواز اگر خادم نے لگایا ہے تو وہ بھی اپنے خیال میں سچا تھا، اسے تو پتہ نہیں تھا کہ منصوبہ کیا ہے، واقعی برتن غائب تھا، تو انہوں نے اپنے خیال میں صحیح آواز لگایا تھا۔ قالوا واقبلوا علیہم کہنے لگے وہ واقبلوا علیہم متوجہ ہو گئے ان پر، مصر والوں پر، ان کے طرف رخ کر کے کہا ماذا تفقدون، کیا چیز ہے جو تم سے گم ہو گئی ہے، کون سی چیز تم سے گم ہو گئی، تم نے کس چیز کو گم کر دیا۔ قالوا وہ کہنے لگے نفقد سواع الملک، ہم نے گم کر دیا ہے سواع الملک، بادشاہ کا سواع، وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ، اچھا پہلے کہا رکھ کا کیا تھا سقایا، اور گم کیا ہو گیا سواع الملک۔ سوا تو الگ چیز ہے، سوا تو ناپنے کا آلہ ہے جس سے دانے ناپتے ہیں، اور سقایا تو الگ چیز ہے، تو یہ کیسے؟ تو یہاں مفسرین نے کافی اشتباہ میں پڑ گئے کہ رکھا اور چیز تھا اور اعلان اور چیز کا کر دی۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ رکھا تو پیمانہ تھا، رکھا تو برتن تھا پینے کا، لیکن اچانک اس وقت واقعی سوا بھی غائب ہو گیا تھا، تو یہ دوسرا واقعہ اچانک آیا۔ وہ سوا تلاش کرتے تھے لیکن وہاں سے سقایا بھی نکل آیا، یہ ایک ہے۔ یا دوسرا صحیح قول یہ ہے کہ پہلے زمانے میں بادشاہ جس برتن میں پانی پیتے تھے پھر وہ برتن پرانا ہو جاتا تو اسی سے سوا بنا دیتے کہ ملک میں یہ رائج ہوگا، تو سقایا ایک دور میں تھا اور سوا فی الحال ہے، تو ایک دور میں سقایا تھا، بادشاہ اس میں پانی پی رہا تھا باعتبار مکانہ کے، اور فی الحال وہ سوا ہے۔ یا تیسرا یہ ہے کہ لوگ ایک برتن سے مختلف کام لیتے تھے، اب تو نخروں کا زمانہ ہے نا، شوکیس میں کئی قسم کے برتن پڑے ہیں، پھر ایسے برتن بھی ہے جو پورے سال استعمال نہیں ہوتے، وہ تو زائد مال ہے، یعنی ضرورت سے زائد مال ہے۔ تو اور پہلے ایسا نہ تھا، ایک برتن ہے وہ پانی کے لیے بھی استعمال کرتے تھے، سوا کے لیے بھی استعمال کرتے، کبھی گھر میں 2-3 برتن ہے پورے گھر کے مختلف کاموں میں استعمال ہوتے تھے۔ قالوا کہنے لگے ہم نے گم کر دیا سواع الملک، سوا بادشاہ کا، وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ، یہ اس اعلان کرنے والے نے اپنے طرف سے کہا کہ ہمیں مجبور نہ کرو تلاشی پر، اگر کسی کے پاس ہے تو پہلے سے بتا دے، ہم اس کو انعام دیں گے، سزا نہیں دیں گے۔ وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ جو بندہ لے آیا اس سوا کو، اس کو ملے گا حمل بعیر، اونٹ کا ایک بوجھ، ایک سامان زیادہ، ایک راشن زیادہ ملے گا۔ اور کہا وَأَنَا بِهِ زعیم، میں اس کا ذمہ دار ہوں، یعنی میں اس کے دلوانے کی ذمہ داری لیتا ہوں، میں دوں گا باہر صورت۔ قالوا تاللہ لقد علمتم، انہیں بھی یقین تھا کہ ہمارے پاس تو نہیں ہے۔ قالوا وہ کہنے لگے تاللہ اللہ کے قسم، تھا قسمیہ ہے اور یہ صرف لفظ اللہ پہ داخل ہوتا ہے، یہ قسم،
قسم اللہ کا، لقد علمتم یقیناً تم خوب جانتے ہو، ما جئنا ہم اس لیے نہیں آئے کہ فساد کرے فی الارض مصر میں، اور نہیں ہے ہم چور۔ یہاں فساد مانا چوری، ہم مصر میں چوری کرنے نہیں آئے اس لیے کہ ہم چور ہے ہی نہیں۔ بعض مفسرین لکھتے ہیں مصر میں داخل ہوتے وقت انہوں نے اپنے جانور کے منہ بند کر دیے تھے کپڑے سے، جیسے بوکا ہوتا ہے جانور کے لیے، تاکہ یہ کسی کے باغ اور کسی کا کچھ نقصان نہ کرے، باغ خراب نہ کرے۔ تو ہم محتاط ہیں انبیاء کے اولاد، اور ہم چوری کریں۔ وما قلنا نہیں ہے ہم سارقین چوری کرنے والے۔ قالوا فما جزاؤہ ان کنتم کاذبین، کہا انہوں نے اچھی بات ہے، یعنی ہم بھی تو یہ نہیں کہتے کہ تم چور ثابت ہو جاؤ، خدا کرے تم چور نہ ہو، لیکن اگر چیز نکل آیا تو پھر۔ قالوا انہوں نے کہا فما جزاؤہ، کیا سزا ہونی چاہیے اس کا، ان کنتم کاذبین اگر تم جھوٹے ثابت ہو گئے۔ قالوا انہوں نے کہا جزاؤہ، اب مصر کا قانون الگ تھا اور کنعان کا قانون الگ تھا۔ کنعان میں جو بندہ چوری کرتا تو پھر 1 سال اس کا خدمت کرتا جس کا اس نے چوری کی، 1 سال وہاں رہنا پڑتا۔ اور مصر کا قانون الگ تھا، مصر میں کوئی چوری کرتا تو جتنا سامان چوری کی ہے اس کا ڈبل دینا پڑتا۔ تو قاصد نے کہا، جو راشن تقسیم کرنے والا، یا یوسف نے ان سے کہا کہ پھر تمہارے دین میں جو سزا ہے ہم وہی دیں گے، کیا سزا ہونی چاہیے؟ تو انہوں نے کہا جزاؤہ، بدلہ اس چور کا، من وہ ہے وجدہ کہ پایا گیا فی رحلہ اس کے سامان میں، فہوا پس یہ چور ہی جزاؤہ اس کا بدلہ ہے، جس نے چوری کی بس یہ بدلہ ہے، اس کو اپنے پاس رکھ لو 1 سال۔ کذالک اسی طرح نجزی ہم سزا دیتے ہیں الظالمین چور لوگوں کو، ہمارے قانون میں دین میں یہ ظالمین معنی سارقین، تو ان کا یہی سزا ہے۔ فبدأ بأوعیتہم قبل وعاء اخیہ، بس شروع کیا یوسف علیہ السلام نے، یعنی اس کے حکم سے شروع کیا، تو یہ نسبت عامر کے طرف ہے۔ شروع کیا بأوعیتہم ان کے سامان کھولنے پر، قبل وعاء اخیہ اپنے بھائی کے سامان سے پہلے۔ ڈائریکٹ اس کو کھول کے نکال لیتے پھر پتہ چل جاتا یہ تم نے ہی رکھ دیا ہے، تو پہلے سب کے سامان کے تلاشی لے کے پتہ نہیں چلا، تو آخر میں ثم استخرجہا پھر نکال لائے اس کو، من وعاء اخیہ اپنے بھائی کے سامان سے۔ تو وقف ہے، دیکھ کے کہا دیکھو یہ تو نکل آیا، یہ بھائی بھی پریشان ہو گئے۔ کذالک کدنا لیوسف، کذالک اسی طرح ہم نے تدبیر سمجھایا تھا یوسف کو۔ یہ کئی سوالات کے جوابات کے لیے یہ جملہ ہے۔ ایک سوال یہ ہے نا کہ یوسف نبی ہے اور یعقوب علیہ السلام بھی نبی ہے، تو باپ کو تکلیف دینا حرام ہے، یوسف کیسے اپنے باپ کو تکلیف کے لیے، ان کو پتہ ہے مصر میں کہ میں مصر میں ہوں تو خبر بھیج دیتے کہ میں مصر میں ہوں تم پریشان نہ ہو، خبر بھی نہیں بھیجا، اور پھر یہ موقع آیا کہ بھائیوں سے کہہ دیتے کہ میں مصر میں ہوں، تو پھر بھی نہ کہا بھائیوں سے، پھر یہ اوپر مزید تکلیف کہ بنیامین کو اپنے پاس رکوایا، تو یہ تو اور تکلیف دینا ہے باپ کو، یہ تو عام شریعت میں بھی جائز نہیں۔ دوسرا کسی پاک آدمی پر الزام لگانا کہ اس نے چوری کی ہے تو یہ بھی تو صحیح نہیں ہے۔ تو ان سب شبوں کا جوابات یہ کہ یہ میرے رب کا حکم تھا، ہم نے اس طرح کہا تھا، کدنا لیوسف ہم نے سمجھایا تھا یہ ترتیب یوسف کو۔ تو یہ حیلہ، ایک حیلہ اور بہانے سے یوسف نے بنیامین کو رکوایا، لیکن یہ حیلہ صرف یوسف کے لیے، لام تخصیص کے لیے ہے۔ تو یہ نہیں کہ بعد میں کوئی زکوٰۃ نہ دینے کے لیے ہیلے بنائے کہ یوسف نے ہیلہ کیا تھا، یا کوئی اور حرام کو حلال کرنے کے لیے مختلف ہیلے بناتے ہیں، مختلف طریقے، تو یہ یوسف کے لیے تھا، بس ہمارے طرف سے تھا اور یوسف کے لیے تھا۔ ما کان لیاخذ اخاہ فی دین الملک، نہ تھے یوسف علیہ السلام کہ لیاخذ اخاہ کہ روک سکتے اپنے بھائی کو، فی دین الملک بادشاہ کے قانون میں، مصر کے قانون سے تو پھر نہیں روک سکتے تھے، پھر زیادہ تاوان دے کے جانا پڑتا۔ الا یشاء اللہ، مگر جو اللہ چاہتا ہے وہی ہوتا ہے۔ نرفع درجات من نشاء، ہم اٹھا لیتے ہیں درجے جس کا چاہے علم میں، جیسے یوسف کو ہم نے علم سے نوازا۔
یوسف کو ہم نے دنیاوی اور روحانی ہر قسم کے اعزازات سے نوازا، تو یہ ہمارا احسان اور ہماری چاہت ہے، جس کے لیے چاہے ہم دے دیتے ہیں۔ وفوق کل ذی علم علیم، اور ہر علم والے کے اوپر علیم ہے، ہر جاننے والے سے اوپر جاننے والا ہے۔ تو فوق کل ذی علم کہا نا، اس سے مخلوق کا علم، کوئی یہ نہ کہے کہ اللہ سے پھر اوپر کوئی اور جاننے والا ہے، نہیں، یہ ذی علم میں ہے۔ ذی علم مخلوق کے علم کو کہا جاتا ہے، اللہ کو ذی علم نہیں کہا جاتا۔ تو مخلوق کے علم میں ہر عالم سے اوپر عالم ہے، اس لیے کہ یہ ذی اشتقاق کے لیے ہوتا ہے، یعنی حمل اشتقاقی، جیسے زید عالم، تو یہ حمل مواتاتی ہے، زید ذو علم، یہ حمل اشتقاقی ہے۔ تو جو علم مشتق ہوتا ہے ایک دوسرے سے، اس میں یہ درجات ہے۔ اللہ کا علم کسی سے مشتق نہیں، اس کے لیے ذی استعمال نہیں ہوتا۔ قالوا یسرق فقد سرق اخ له من قبل، بھائیوں نے یہ دیکھ کے کہ یہ تو بنیامین نے ہمارے لیے بڑا مسئلہ بنا دیا، اور باپ سے ہم نے سخت وعدے دیے تھے کہ ہم اکیلے نہیں آئیں گے، بنیامین کو بہر صورت ساتھ لے کے آئیں گے، تو اس وقت کہنے لگے یسرق، اگر چوری کی ہے بنیامین نے تو جزا محذوف ہے، فلا عجبہ، تو اس میں تعجب کی کیا بات ہے؟ اگر چوری کی ہے تو یہ کوئی ناشنا بات تو نہیں، فقط سرقہ، یقیناً چوری کیا تھا اخن، اس کے بھائی نے، من قبل، اس سے پہلے، اس کا پہلے سے بھی ایک بھائی چور ہے، تو تم دونوں جس ماں کے اولاد ہو تم دونوں چور ہو۔ یوسف کے سامنے کھڑے ہیں اور اس پر الزام لگاتے ہیں، یعنی پہلے پر بھی الزام لگائے، یوسف پر بھی۔ یہ آیات دلیل ہے کہ حسد کرنے والے کا دل وہ ٹھنڈا نہیں ہوتا۔ اب یوسف بیچارے کو کنویں میں ڈال کے ان کو سخت تکالیف دی ہے، اور اب بھی دل میں حسد ہے، اس پر الزام لگایا کہ وہ بھی چور تھا، تمہارا ایک اور بھائی بھی چور تھا۔ امام راضی لکھتے ہیں پھر یہ قیاس فاسد ہے، اگر اس نے چوری کی ہے تو دوسرے بھائی بھی تو اس کا چور تھا، تو ایک بھائی عالم ہو تو دوسرا عالم ہوگا، ضروری نہیں، ایک برا ہو تو دوسرا برا ہوگا، یہ قیاس غلط قیاس ہے ان کا۔ پھر انہوں نے یوسف سے کیسے کہا کہ وہ چور ہے؟ تو یا تو یہ کہ جھوٹ بولا ہے، یہ جب یوسف کے قتل کا منصوبہ بنا سکتے ہیں تو جھوٹ بولنا ان کے لیے کیا ہے، جھوٹ بھی بول سکتے ہیں۔ اور یا یہ مفسرین لکھتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کے نانا تھے، یعنی والدہ کے طرف سے، تو وہ ایک بت کی عبادت کرتے تھے، یوسف نے وہ ان سے چوری کر کے اس کو توڑ دیا، تو یہ وہ یاد کر دیتے۔ یا بعض کہتے ہیں کہ یعقوب علیہ السلام کے بہن یوسف کو اپنے پاس رکوانے کے لیے تو ایک کمر بند اس کی کمر کے ساتھ باندھ کے، تاکہ یہ 1 سال اور میرے پاس رہے، اور پھر کہا میرا کمر بند غائب ہے، تو یوسف پر ثابت ہوا وہ۔ یا تو یہ واقعات اپنے جگہ، اور یا صحیح ہے کہ انہوں نے جھوٹ بولا ہے۔ یوسف تو نبی ہے، نبی نہ نبوت سے پہلے اور نہ بعد کوئی غلطی نہیں کر سکتا، نبی ہر گناہ سے پاک ہوتا ہے۔ فقد سرق اخ له، یقیناً چوری کی تھے اس کے بھائی نے اس سے پہلے، فاسرها یوسف فی نفسه ولم یبدها لهم، فاسرها دل میں چھپا دیا یوسف نے فی نفسه اپنے دل میں، یوسف نے دل میں بات چھپا دی، ولم یبدها لهم، اور ان پر ظاہر نہیں کیا، یعنی یوسف نے بتایا نہیں کہ وہ میں ہوں اور تم کس پہ الزام لگا رہے ہو، بس دل میں ایک بات چھپا دی اور انہیں کچھ بتایا نہیں، البتہ اتنا بتا دیا، قال، کہا زبان سے، انتم شر مکانا، یا تو یہ بات دل میں چھپا دیا کہ دل میں کہا کہ یقیناً تم لوگ، تم شر مکانا، اس معاملے میں کہیں زیادہ برے ہو، شر زیادہ برے ہو، مکانا اس معاملے میں، یعنی چوری کے معاملے میں تم کہیں زیادہ برے ہو، دل میں یہ بات چھپا کے ان کو بتایا نہیں، زبان سے بس اتنا کہا، واللہ عالم بما تصفون، اللہ جانتا ہے جو تم بیان کرتے ہو، تم جو کہہ رہے ہو ایک اور بھائی چور تھا، بس اللہ کو پتا ہے، اس سے میرا کام نہیں ہے، دل میں کہا کہ تم تو کہیں اور زیادہ برے ہو، لیکن وقت آئے گا۔
قالوا یا ایھا العزیز ان له ابا شیخا کبیرا فخذ احدنا مکانا، تو پھر وہ منتوں پر اتر آئے، کہنے لگے یا ایھا العزیز، اے عزیز مصر، ان له یقیناً بنیامین کا ایک باپ ہے، شیخا کبیرا، اس کا ابو ہے بہت زیادہ کمزور، بہت کمزور ہے، آپ ایسا کرے فخذ احدنا، پکڑے ہم میں سے ایک مکانہ ہو، اس کے بدلے اس کو چھوڑ دے، 1 سال ہم یہاں رہیں گے، آپ کو تو بندہ چاہیے ضمانت میں، تو ضمانت میں رہوں گا، انا نراک من المحسنین، یقیناً ہم دیکھ رہے ہیں آپ کو من المحسنین، احسان کرنے والوں میں سے، آپ تو بہت محسن لگتے ہو، اتنے احسانات کی تو ایک احسان یہ بھی کرے۔ لیکن یوسف تو بات کو، ہر بات کی حقیقت سمجھتے اور جواب بہتر طریقے سے دے، اللہ نے ان کو سمجھایا تھا ہر بات کے جواب، تو اس نے کیسے بہتر جواب دی؟ فرمایا یوسف علیہ السلام نے معاذ اللہ، یعنی اعوذ معاذ اللہ، پناہ چاہتا ہوں اللہ کا پناہ، اس بات سے ان ناخذ الا من، کہ ہم پکڑے مگر اس کو پکڑیں گے، وجدنا متاعنا، کہ ہم نے پایا ہے اپنا سامان اس کے پاس، ہم نے پایا ہے اپنا سامان، یہ نہیں کہا نا کہ ہم چور کو پکڑیں گے، کتنا محتاط کلام کر، چور تو نہیں تھا، البتہ سامان اس کے سامان سے نکل آیا ہے، یعنی سقایت وہاں سے نکل آیا، باقی کیسے نکل آیا، ایک منصوبہ تھا، چور نہیں تھا وہ، اللہ یہ نہیں کہ جس نے چوری کی ہم اس کو پکڑیں گے، مگر جہاں ہم نے سامان پایا ہم تو اس بندے کو پکڑیں گے، باقی تم خود کہتے ہو نا کہ میں محسن ہو، تم مجھے محسن سمجھتے ہو، تو میں اگر چور یعنی مجرم کو چھوڑ کر غیر مجرم کو پکڑو پھر تو ظالم بن جاؤں گا، محسن تو ایسا نہیں کرے گا کہ سامان ایک جگہ سے نکل آیا اور وہ دوسرے کو سزا دے، انا اذن، یقیناً ہم پھر اس وقت ظالمین بن جائیں گے، یہ تو ظلم ہوگا، تو میں کیسے دوسرے آدمی کو تم اس کے جگہ پکڑ سکتا ہوں۔ فلما استیئسوا منہ خلصوا نجیہ، اب یہ نا امید ہو گئے کہ واقعی یوسف کی بات اپنے جگہ درست ہے، تو یہ اور مقام ہے، مقام نمبر 9 آیات نمبر 87 تک چلے گا، اس میں ان کے آپس میں مشورہ اور پھر باپ کے پاس جانا ہے اور باپ کو حقیقت، سارا حقیقت بتا دینا، اور باپ یعقوب علیہ السلام کے حسرت اور افسوس کا ذکر۔ فلما استیئسوا منہ، جب نا امید ہو گئے یوسف علیہ السلام سے، خلصوا، الگ ہو گئے، نجیاً، مشورہ کرنے، نجیاً یا تو مفرد ہے، مشورہ، الگ ہو گئے مشورہ کرنے والے، ہر ایک الگ الگ، یا جنس کا معنی ہے، یعنی مشورے کے لیے الگ بیٹھے۔ قال کبیرہم الم تعلموا ان اباکم، مشورے میں جو پہلا، جو بڑا تھا، جو بڑا عمر میں تھا یہودا، یا جو سمجھدار تھا، وہ کہنے لگا الم تعلموا، تم سمجھتے ہو، ان اباکم، کہ یقیناً باپ نے قد اخذ علیکم، لیا تھا تم سے، موثقا، پکا عہد، من اللہ، اللہ کے نام پر، باپ نے تو تم سے اللہ کے نام کا عہد لیا تھا، تو اب تم کیسے جاؤ گے؟ باپ کہے گا کہ تم تو واقعی ایک کو چھوڑ کے اور باقی سب صحیح سلامت آئے، ایسے تو میں نے کہا تھا نہیں آنا، ایک یہ جرم ہے، دوسرا ومن قبل، اس سے پہلے، ما وہ فرطتم فی یوسف، جو تم نقصان کر چکے ہو یوسف کے معاملے میں، فرطتم، تفریط معنی کوتاہی، تم پہلے بھی جرم کر چکے ہو، باپ کو ستا چکے ہو، اب یہ دوبارہ باپ کو اذیت دو گے، تو وقف ہے نا، انہوں نے کہا کیا کرنا چاہیے، کہا میں تو تمہارے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا، البتہ اپنے بارے میں میرے رائے یہ ہے کہ میں نہیں جاؤں گا، میں بھی یہی مصر میں رہوں گا جب تک بھائی کا کوئی فیصلہ نہ ہو جائے، اور تم نو چلے جاؤ۔ فلن ابرح الارض، میں بالکل نہیں چھوڑوں گا سرزمین مصر کو، یہاں تک یأذن لی ابی، کہ مجھے اجازت دے میرا باپ کہہ دے کہ آ سکتے ہو، میں ناراض نہیں ہوں، او یحکم اللہ لی، یا اللہ تعالیٰ میرے لیے کوئی فیصلہ کرے، یعنی بادشاہ کے دل میں ڈال دے اور بھائی میرے ساتھ چھوڑ دے تو میں یہی رہوں گا، وہو خیر الحاکمین، اللہ تعالیٰ سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا، یعنی کافر نہ تھے، یہ گناہگار تھے تو مسلمان، غلطی ہوئی تھی ان سے۔ ارجعوا الی ابیکم، باقی تم جو ہو تم چلے جاؤ اپنے باپ کے پاس، فقولوا، کہہ دینا اپنے باپ سے، یا ابانا ان ابنک سرق، اے ہمارے باپ، یقیناً آپ کے بیٹے نے چوری کی ہے، تو
تمہارا بیٹا چور ثابت ہوا۔ تو یہ بھی حسد کا جملہ ہے، یہ نہیں کہا کہ ہمارے بھائی سے چوری ہوئی، باپ سے کہتا ہے تیرے بیٹے نے چوری کی۔ وما شہدنا الا بما علمنا وما كنا للغیب حافظین، وما شہدنا ہم گواہی نہیں دیتے مگر اس کے ساتھ جو ہم جانتے ہیں، اور نہیں ہے ہم غیب کے حافظین نگرانی کرنے والے۔ کیا معنی؟ اب آپ کا بیٹا واقعی چور ہے یا نہیں یہ تو ہم کچھ نہیں کہہ سکتے، ہم نے جو دیکھا اس کی گواہی دیتے ہیں کہ واقعی اس کے سامان سے برتن نکل آیا۔ اب یہ ہم بھی حیران ہے کہ وہ برتن سے کیا کرتا تھا کہ ایک برتن کے لیے اس نے اتنا صدمہ اٹھایا۔ تو آگے حقیقت کا تو ہمیں بھی پتہ نہیں، غیب کا پتہ نہیں، اور جو ہم دیکھ رہے ہیں وہ یہی ہے کہ آپ کے بیٹے کے سامان سے وہ نکل آیا۔ ما شہدنا ہم بیان نہیں دے سکتے مگر جو ہمارے علم میں ہو، وما کلنا نہیں ہے ہم غیب کے حفاظت کرنے والے۔ ایک معنی۔ دوسرا یہ کہ ہم جو آپ سے وعدہ کرتے تھے تو وعدے کے وقت ہم نے جو یہ کہا تھا کہ ہم بہر صورت حفاظت کریں گے، تو ہمیں غیب کا تو پتہ نہ تھا کہ بیٹا جا کے وہاں چوری کرے گا، تو ہم اپنے ظاہر کو دیکھ کے ہم نے آپ سے عہد کیا تھا۔ وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ الَّتِي آپ پوچھئے اس گاؤں سے معنی گاؤں والوں سے، كُنَّا فِيهَا کہ ہم ہیں اس میں، جس گاؤں میں ہم تھے ان سے پوچھے، مصر والوں سے پوچھے، کنعان والے بھی ہیں ان سے پوچھے، وَالْعِيرَ الَّتِي اور اس قافلے سے اقبلنا فیہا کہ ہم آئے ہیں اس میں۔ تو جس قافلے میں آئے قافلہ والے بھی گواہ ہے کہ بنیامین نے ایسے حرکت کی ہے۔ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ یقیناً ہم سچے ہیں، پکی بات ہے کہ ہم سچ بولتے ہیں۔ قال فرمایا یعقوب علیہ السلام جب یہ گئے، قافلہ گیا یہاں 8 دن 9 دن کا سفر کر کے، باپ کے سامنے سارا داستان سنایا، تو باپ نے کہا تم وہی ہو، تم نے پھر ایک شرارت کی، یہ دلیل ہے کہ عالم الغیب نہ تھے وہ۔ فرمایا باپ نے بل سولت لکم انفسکم بلکہ مزین کیا تمہارے لیے تمہارے دلوں نے امرن ایک منصوبہ، فصبر جمیل بس بہترین صبر ہی میرا کام ہے۔ یا تو یہ کہ یہ چھوڑ دو بنیامین کا معاملہ حل ہو جائے گا، پہلا منصوبہ جو تم کر چکے ہو، اور یا اس کو بھی منصوبہ بنا سمجھا کہ تم 10 کے 10 سلامت ہو اور ایک کو وہاں تم نے بادشاہ کے پاس رہنے دیا۔ عسى اللہ ان یاتینی بہم جميعا، عسى اللہ ممکن ہے ان یاتینی کہ اللہ تعالیٰ لے آئے میرے پاس یہ جمیعاً سارے کے سارے۔ انہ هو العلیم اللہ سب کچھ جانتا ہے کہ حقیقت کیا ہے، حکیم ہے حکمت والا ہے۔ میرا رب مجھے آزماتا ہے، کب تک آزمائش میں رکھے گا اور یہ صدمہ کب تک رہے گا، وہ حکیم ہے، اسے پتہ ہے۔ وَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَا أَسَفَىٰ عَلَىٰ يُوسُف اللہ تعالیٰ کے آزمائش کی مختلف صورتیں ہیں۔ تو یعقوب علیہ السلام کو ایک بیٹے کے محبت میں اور بے پناہ محبت یعقوب کے دل میں کہ وہ ایک لمحے کے لیے بھی یوسف کو اپنے آپ سے جدا نہیں کر سکتے تھے، اور وہ 40 یا 50 یا بعض کم زیادہ بولتے ہیں، اتنا عرصہ اللہ نے اس سے الگ رکھا، تو اتنا عرصہ وہ اس کے پیچھے روتے رہے۔ تو یہ سن کر کہ اب تو بنیامین بھی وہاں رہ گیا، وَتَوَلَّى عَنْهُمْ رخ پھیر دیا اپنے بیٹوں سے، ان سے کہا بس الگ ہو جاؤ مجھ سے، مجھے کسی اور کمرے لے جاؤ۔ وَقَالَ اور کہنے لگے یا اسفا علی یوسف، یا اسفا ہائے میرے افسوس یوسف پر، وَبِيَضَّتْ عَيْنَاهُ سفید نکل آئے تھے اس کے آنکھیں من الحزن یوسف کے صدمے کے وجہ سے، فَهُوَ كَظِيمٌ تو وہ غم سے بھرے تھے، یعنی دل ہی دل میں گھٹے جاتے تھے۔ اب یہ یا اسفا علی یوسف اس نے اللہ کے سامنے کہا ہے، اللہ کے پاس جا کے دعاؤں میں کہتے ہیں اللہ میرے یوسف، اس لیے کہ آگے ہے انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، میں اپنا ہر غم بس اللہ ہی کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ تو اللہ سے کہا ہے اللہ یوسف وَبِيَضَّتْ عَيْنَاهُ۔ اب اس بار تو یوسف کا مسئلہ نہ تھا، بنیامین کا تھا، تو ان کو چاہیے تھا کہ یا اسفا علی بنیامین، لیکن یوسف کا نام لیا۔ ایک تو اس لیے کہ نیا غم سے پرانا غم ہرا ہو جاتا ہے، طریقہ ہے بندے کو کوئی نیا صدمہ پہنچ جائے تو پرانے صدمے وہ یاد آتے ہیں۔ مالک وفات ہو گیا تھا تو اس کا بھائی اس کے پیچھے بہت پریشان تھا، تو جس قبر کو دیکھتے رو پڑتا اس کے پیچھے۔ لوگوں نے کہا یہ تو مالک کا قبر نہیں ہے،
تم جس قبر پہ جا کے روتے ہو؟ تو اس نے کہا افقالوا اتبکی لکل قبر رأیتہ لقبر سوا بین اللواء والدکادک فقلت ان لسا یبعث لسا فدعنی ھذا کلہ قبر مالکی، کہ لوگ کہتے ہیں تم اس قبر کے وجہ سے جو لواء اور دکادک درمیان میں ہے اس کی وجہ سے ہر قبر کے لیے روتے ہو۔ تو میں نے کہا چھوڑ دو، ان لسا یبعث لسا، ایک غم دوسرے غم کو اٹھا لیتا ہے، اور یہ سب مالک کے قبر ہے۔ تو بنیامین کا غم، اس کی وجہ سے پرانا غم یاد آیا یوسف علیہ السلام کا۔ یا تو یہ ہے، یا یہ کہ بنیامین کا تو اتنا مسئلہ نہیں، پتہ تو ہے نا کہ ہے زندہ، اگر غم ہے تو یوسف کا ہے کہ اس کا کوئی پتہ نہیں ہے، وہ کنویں سے کہاں گئے ہوں گے، یا یہ لوگ کہتے ہیں بیڑیا کہاں گئے، یا کس گھر میں ہے۔ تو جس کا بیٹا، اور پھر ایسا بیٹا کہ اللہ نے باپ کا دل اس کے ساتھ انتہائی ٹچ کیا ہے، تو 5 دن نہ ہو 10 دن نہ ہو، بندہ وفات ہو جائے وہ غم اتنا نہیں ہوتا، اور یہ کہ غائب ہے اور پھر کس گھر میں ہے کس حال میں ہے، یہ تو بڑا صدمہ ہوتا ہے۔ تو بنیامین تو پھر بھی بادشاہ کے پاس ہے، اور غم ہے تو یوسف کا ہے۔ کہا یا اسفا علی یوسف، اے افسوس ہے میرے یوسف پر، وَبِيَضَّتْ عَيْنَاهُ، سفید نکل آئے تھے اس کے آنکھیں، من الحزن، غم کے وجہ سے، حزن مانا یوسف کے صدمے کے وجہ سے سفید نکل آئے تھے۔ تو یہ بعض کہتے ہیں بینائی چلی گئی تھی، تو صحیح یہ ہے کہ بینائی نہیں گئے تھے، آنکھوں کی تکلیف زیادہ تھی اسے، زیادہ رونے کے وجہ سے، باقی بینا تھے۔ فَهُوَ کظیم، وہ قزم یہ ہے نا، قزم کہ مشکیزہ پانی سے بھر گیا ہو اور آپ اوپر سے زور کے ساتھ اس کو باندھ دے، مشکل سے وہ باندھا جاتا، یعنی غم اندر سے اتنا زیادہ تھا کہ برداشت کرنا مشکل تھا، لیکن وہ اللہ کے لیے برداشت کر رہے تھے۔ قالوا تاللہ تفتأ تذکر یوسف، تو وہ بیٹھے کہنے لگے تاللہ، قسم بخدا کہ ہمیشہ سے تفتأ، ہمیشہ سے آپ ہے کہ یاد کرتے ہو یوسف، یعنی ہم نے جس مقصد کے لیے اس کو سیٹ پر کیا تھا کہ باپ کے توجہ ہمارے طرف ہو، تو وہ بھی نہیں ہے، تم تو اس کو اور زیادہ یاد کرتے ہو۔ حتی تکون حرزن، یہاں تک کہ آپ ہو جاؤ گے حرزن، قریب الہلاکت، او تکون، یا ہو جاؤ گے من الہالکین، ہلاک لوگوں میں، یعنی وفات ہونے والوں میں، یعنی مرتے دم تک بس آپ یوسف ہی یاد کرو گے، یہاں تک کہ یہ غم آپ کو کمزور کر دے گا۔ قال، کہا یعقوب علیہ السلام نے انما اشکو بسی وحزنی اللہ، یقیناً میں کھولتا ہوں، اشکو میں شکایت کرتا ہوں، کھولتا ہوں، بسی اپنا اضطراب، وحزنی اور اپنا غم، اللہ صرف اللہ کے لیے، بس باطنی غم اور حزن ظاہری غم، یا بس بڑا غم اور حزن چھوٹا غم بس یوسف پر ہے، بس ہی معنی یوسف پر جو بڑا غم ہے، حزنی چھوٹا غم بنیامین پر، یہ سارے غم میں ہر مصیبت میں بس اللہ ہی کے سامنے فریاد کرتا ہوں۔ یہ نفی شرک فی التصرف، کہ فریاد رس اللہ ہے، اپنا ہر فریاد اس کے سامنے پیش کرو۔ میں جانتا ہوں اللہ کے طرف سے وہ جو تم نہیں جانتے ہو، میں جانتا ہوں وہ جو تم نہیں جانتے ہو، کیا معنی؟ میں جانتا ہوں کہ دعاؤں سے کتنے بڑے بڑے مسائل حل ہوتے ہیں، اللہ سے مانگو گے تو کتنے بڑے مسائل اللہ حل کرتا ہے، تو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے ہو۔ یا میں جانتا ہوں یوسف کا خواب سچا تھا، ایک نہ ایک دن تو اس کا تعبیر نکل آئے گا، لیکن کب نکل آئے گا؟ یا بنی یذهبوا فتحسسوا من یوسف واخی، پھر ان سے کہا اے میرے بیٹو، اذهبوا چلے جاؤ، فتحسسوا من یوسف، سراغ لگا دو یوسف کا، واخیہ اور اس کے بھائی کا۔ تحسس مانا تلاش ہے، تلاش کرو یوسف، لیکن یہ حسین معنی کے لیے تحسس استعمال ہوتا ہے، اور برے مقصد کے لیے ہو پھر تجسس ہوتا ہے، جاسوسی۔ اے میرے بیٹو چلے جاؤ، فتحسسوا من یوسف، سراغ لگا دو یوسف اور اس کے بھائی کا، ولا تیأسوا، نہ امید نہ ہو، من روح اللہ، اللہ تعالیٰ کے مہربانی سے۔ بات یہ ہے لا ییأس من روح اللہ، نہ امید نہیں ہوتا اللہ تعالیٰ کے مہربانی سے مگر کافر قوم۔ نہ امیدی یہ دل کی صفت ہے، تو اس لیے کفر بھی دل میں ہوتا ہے۔ اگلے پارے میں آئے گا سورہ حجر میں، وہاں یہ ہے کہ لا تقنطوا،
اور نا امید نہ ہو پھر ضالون ہے۔ تو قنوت وہ بدن کا صفت ہے، چہرے پر اثرات ہوتا ہے، اور ضلالت بھی چہرے پر ہے۔ تو نا امید نہ ہو، یہ کتنے سال گزر گئے لیکن پھر بھی نا امید نہیں ہے۔ فلما دخلوا علیہ قالوا یا ایھا العزیز مسنا واہلنا الضر۔ اب یہ 10واں مقام آیات نمبر 93 تک ہے، یہ رکوع تک۔ اس میں بھائیوں کا جانا اور یوسف علیہ السلام سے مکالمہ، آخر میں یوسف نے اپنا اظہار کر دیا، اور یوسف کے قمیص کا ذکر اور باپ کو خوشخبری اور ان کی تندرستی کا بیان۔ بس جب داخل ہو گئے یہ لوگ گئے تو یہ 8 دن کے سفر کر کے وہاں پہنچے، کہنے لگے عزیز مصر مسنا و اہلنا، پہنچی ہے ہمیں اور ہمارے گھر والوں کو الضر و مشقت۔ ضر سے مراد بھوک ہے، ہم کئی دنوں سے پریشان ہے۔ وجینا ببضاعۃ، اور ہم اس بار لے آئے ہیں کچھ پونجی، مزجاۃ کوٹا قسم کے، بیکار قسم کا۔ فاوف لنا الکیل، پورا دے ہمیں الکیل پیمانہ، اور احسان کر دے ہم پر، تصدق علینا، یقیناً اللہ تعالیٰ یجزی المتصدقین، اللہ بدلہ دیتا ہے احسان کرنے والوں کو۔ اشکال یہ ہے، باپ نے کہا جا کے یوسف کا تلاش کرو، اور یہ عزیز مصر سے کہنے لگے کہ ہمیں سامان چاہیے، راشن دے دو ہمیں۔ شبیر احمد عثمانی رحمہ اللہ لکھتے ہیں یہ اس لیے کہ یہ پہلے راشن کا مطالبہ کر کے مزاج معلوم کرنا چاہتے تھے کہ یہ وہی مزاج ہے، نرم مزاج ہے، یا ایک بھائی کی چوری کی وجہ سے اس کا مزاج بدل گیا، غصے میں ہے، تو جب راشن نہیں دے گا بھائی کیسے چھوڑے گا ہمارے ساتھ۔ پہلے یہ مطالبہ کرنے لگے، اور اس بار یہ واقعی انتہائی غم کے حالات میں تھے، یعنی تو جھوٹے نہ تھے، پہلے جھوٹے تھے، اس بار تو یہ سچے تھے، اور تکلیف میں بھی تھے، ظاہراً بھی ان پر فقر و فاقہ کے حالات۔ پھر یوسف سے کہا ہم پر احسان کر دو، تصدق علینا، یہ نہ کہا اللہ آپ کو بدلہ دے گا، آپ احسان کرو اللہ آپ کو بدلہ دے گا، بلکہ اللہ متصدقین کو بدلہ دیتا ہے۔ ان کے خیال میں یوسف کوئی مشرک تھا، یہ سمجھتے تھے کہ مصر والے مشرک ہیں تو یہ بھی ایسا حکمران ہوگا۔ مشرک کو تو اللہ بدلہ نہیں دیتا، ثواب نہیں دیتا، عام قانون سمجھایا، بس اللہ متصدقین کو ثواب دیتے ہیں۔ بعض مفسرین لکھتے ہیں، تفسیر قرطبی میں ہے کہ اس بار باپ نے بیٹوں کو ایک خط بھی دیا تھا، اور وہ خط بھی انتہائی غم اور پھر ایک غمزدہ انسان کا لکھا ہوا خط تھا۔ تو اس میں یعقوب علیہ السلام نے اللہ کا حمد و ثنا، اور اس کے بعد لکھا تھا کہ عزیز مصر میں یعقوب نبی اللہ ہوں، میں بیٹا ہوں اسحاق ذبیح اللہ کے۔ اس خط میں اسحاق کے لیے ذبیح اللہ ہے، ویسے تو اسماعیل ہے، اور وہ بیٹا ہے ابراہیم خلیل اللہ کے۔ تو ہم انبیاء کے گھرانے ہیں، ہمارا گھرانہ پورا نبیوں کا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے امتحانات مختلف صورتوں میں ہوتا ہے، تو مجھے اللہ نے امتحان میں ڈالا، اور میرا ایک بیٹا اس سے میرا بہت محبت تھا، لیکن وہ اللہ کے آزمائش تھی کہ وہ مجھ سے الگ ہو گیا، اور میرے باپ کو بھی آزمائش میں ڈالا گیا، میرے دادا کو بھی آزمائش میں ڈالا گیا، آگ کے آزمائش میں ڈالا گیا، اب میں آزمائش میں ہوں۔ اب اوپر سے آپ نے میرے بیٹوں پر الزام لگایا، چوری کا الزام، تو آپ یقین رکھیں میرے اولاد چور نہیں ہے، اس لیے آپ مہربانی کریں اور میرے بیٹے بنیامین کو چھوڑ دیں۔ تو یہ خط ظاہر ہے یوسف علیہ السلام کے لیے مشکل تھا اس کا برداشت، یہ خط دیکھ کے تو یوسف سے آگے برداشت نہ ہو سکا، اس نے بھائیوں سے یہ جملہ کہا، قالوا اِنَّكَ قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف واخی، فرمائے یوسف علیہ السلام نے هل علمتم، کیا تم جانتے ہو، ما فعلتم بیوسف، جو کچھ تم نے کیا تھا یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ۔ کہا اچھا تم جانتے ہو یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ تم نے جو ناجائز حرکات کی، اذ انتم جاہلون، جس وقت تم جاہلون، بے خبر انجام سے۔ ایک معنی انجام سے بے خبر، تمہیں کیا پتا تھا کہ یوسف کا انجام کیا بنے گا،
یا یہ کہ ہر گناہگار جاہل ہوتا ہے، بھلے وہ جان بوجھ کے گناہ کرنے والا ہو، انجام سے تو بے خبر ہے اس لیے تو گناہ کرتا ہے۔ اذ انتم جاہلون، جبکہ تھے تم جاہلون، بے خبر۔ یہ یوسف علیہ السلام کا کمال ہے کہ ان کے لیے ایک عذر بھی پیش کرتا ہے بھائیوں کے لیے۔ قالوا اِنَّكَ لَأَنْتَ یوسف، وہ کہنے لگے اِنَّكَ لَأَنْتَ، اشکال یہ ہے نا، یا حمزہ ہے، یہ تو شک کے لیے استفہام، اور پھر ان ہے، ان تو یقین کے لیے ہے، تو یہ شک کا حمزہ اور یقین کا ان دونوں ایک ساتھ کیسے جمع ہو گئے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ کیفیات ہے، شروع میں شک کے کیفیت، پھر وہ یقین میں بدل گیا۔ تو اس کا معنی یہ کہ انہوں نے کہا، جیسے کوئی کسی کو بہت کافی زمانہ بعد دیکھے اور پھر کہے اچھا ارے تم فلاں ہو، تو انہوں نے کہا ارے کیا تم ہی یوسف ہو، سچی بات ہے تم یوسف ہو۔ قال، اس نے کہا انا یوسف وہذا اخی، پکی بات ہے میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے۔ قد من اللہ علینا، اللہ تعالیٰ نے احسان فرمایا ہم پر، صرف ہمارا معاملہ نہیں، قانون الہی یہ ہے من یتقی ویصبر، جو بھی اپنے آپ کو بچائے گناہوں سے، ویصبر، اور صبر کرے مصائب پر، تو اللہ تعالیٰ ضائع نہیں ہونے دیتا محسنین کا اجر۔ محسن کس کو کہا گیا؟ من جمع بین الصبر والتقوی، جو صبر اور تقوی کو جمع کرے وہ محسن ہے۔ تو یوسف نے تقوی اختیار کی، زلیخا نے کتنے کوشش کی بہکانے کے، لیکن وہ بہکاوی میں نہ آئے، مختلف حالات آئے تو اس میں صبر سے کام لیا یوسف علیہ السلام۔ تو جو بندہ قیامت تک تقوی اور صبر کرے گا اللہ ضرور اسے اجر دے گا۔ قالوا تاللہ لقد آثرک اللہ علینا، کہنے لگے اس کے بھائی لوگ، قسم ہے، قسم بخدا، یقیناً اللہ تعالیٰ نے آثرک اللہ علینا، فضیلت دی ہے آپ پر، فضیلت دی ہے آپ کو ہم پر۔ وَإِن كُنَّا لَخَاطِئِينَ، پکی بات ہے کہ ہم خطا کار ہے۔ خاطئین، خاطئ جان بوجھ کے خطا کرنے والا، اور مخطئ جو غلطی سے خطا کرے، تو یہ خاطئین یعنی ہم نے جان بوجھ کے خطائے کی، گناہ کی۔ یہ مکے والوں کو سبق ہے، ایک وقت آئے گا کہ تم بھی پھر کہو گے کہ پیغمبر علیہ السلام اللہ نے آپ کو فضیلت دی ہے، جس طرح یوسف کے بھائی بالآخر ملامت ہو گئے، تم بھی ایسے ہو جاؤ گے۔ قال، فرمائے یوسف علیہ السلام نے، لا تثریب علیکم اليوم، لا تثریب، کوئی الزام نہیں ہے تم پر آج۔ سرب ملامتی کو بولتا ہے، آج کوئی ملامتی، کوئی الزام تم پر نہیں ہے۔ یوسف علیہ السلام کا صبر اور حوصلہ ہے۔ آپ علیہ السلام بھی فرماتے ہیں نا، اگر یوسف کے جگہ میں ہوتا اور جیل میں اتنا رک جاتا تو میں تو جلدی نکل جاتا۔ تو اس موقع پر لوگ انتقام کا سوچتے ہیں، لیکن اس نے پھر صبر، حوصلہ اور تسلی بھی ان کو دیتے ہیں جنہوں نے ستایا ہے۔ تو ظلم جس نے کیا ہے، مظلوم پھر تسلی ظالموں کو دیتا ہے، کمال ہے اس کا۔ یہ انبیاء اور غیر لوگوں میں فرق ہے، اللہ والوں میں، دنیا والوں میں فرق ہوتا ہے۔ شیخ سعدی کہتا ہے نا کہ تم اپنا نسبت ان کے ساتھ ٹچ کرتے ہو تو تم کیسے اللہ والا بن سکتے ہو؟ یہ وہ ہے کہ جو دوسروں کے، تم تو اپنوں پہ دل ستاتے ہو، اور یہ ظالموں کے اور دوسروں کے تسلی کے لیے جملے پڑھتے ہیں۔ یغفر اللہ لکم وہو ارحم الراحمین، بخش دے گا اللہ تعالیٰ تمہیں، وہ سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ بھائیوں سے کہتا ہے، یعنی میں تو انسان ہوں، میں نے جب تمہیں بخشا تو اللہ تو ارحم الراحمین ہے، وہ ضرور بخشے گا۔ اذهبوا بقمیصی ھذا فالقوہ علی وجہ ابی، لے جاؤ میرا یہ قمیص، فالقوہ ڈال دو یہ علی وجہ ابی، میرے باپ کے چہرے پر، وہ ہو جائے گا بصیرا، صحیح سلامت دیکھنے والا۔ تو یہودا جو بڑا بھائی تھا وہ کہنے لگا، وہ غم کا قمیص بھی میں لے کے گیا تھا تو یہ خوشی کا قمیص بھی میں لے کے جاؤں گا۔ وَاتُونِي بِأَهْلِكُمْ أَجْمَعِينَ، لے آؤ میرے پاس اپنے اہل کو سارے کے سارے۔ یہ جواب ہے للسائلین، یہود نے کہا تھا نا کیسے آئے تھے بنی اسرائیل کنعان سے مصر کے طرف، تو یہ جواب ہے، یوسف نے بلایا تھا سب کو۔ تو یوسف بنی اسرائیل کو مصر لے آئے، اور موسیٰ علیہ السلام پھر مصر سے لے کے گئے دوبارہ
نکالنے کے لیے آئے تھے کہ ان کا مصر میں آباد ہونا ایک خاص حکمت کے تحت تھا تاکہ خلافت الہی قائم کر دے، اور یہ آ کے یہاں غلامی پہ راضی ہو گئے، فرعون کے ماتحتی پر راضی ہو گئے، تو موسیٰ علیہ السلام ان کو پھر لے کے گئے۔ وَاتُونِي لے آؤ میرے پاس اپنے اہل کو اجمعین سب کے سب۔ وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِيرُ قَالَ أَبُوهُمْ إِنِّي لَأَجِدُ رِيحَ يُوسُف۔ 11واں مقام آیات نمبر 98 تک۔ جب الگ ہو گیا قافلہ، قال ابوہم کہا ان کے باپ نے، انی لاجد ریح، قافلہ یہاں ہے مصر اور وہ کنعان میں ہے، تو درمیان میں طویل مسافت ہے 250 میل کا۔ تو وہاں بیٹھے بیٹھے یعقوب نے کہا کہ مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے، انی لاجد ریح یوسف، میں محسوس کر رہا ہوں یوسف علیہ السلام کی خوشبو، لولا ان تفندون، اگر تم مجھے پاگل نہ سمجھو۔ فند یہ کہ کبھی بوڑھا آدمی کا دماغ وہ بہک جاتا ہے، پھر وہ الٹا سیدھا باتیں کرتا ہے، تو ایسا نہ ہو کہ تم یہ کہے کہ بابے کا دماغ خراب ہو گیا، تو میں حقیقت میں خوشبو محسوس کرتا ہوں۔ قالوا تاللہ انک لفی ضلالک القدیم، وہاں بیٹھے جو ان کے پوتے نواسے تھے اور لوگ تھے، تو انہوں نے کہا قسم ہے یقیناً آپ لفی ضلالک القدیم، پرانے محبت میں پڑے ہیں، یعنی وہی محبت ہے، کبھی محبت میں بہت آگے جا کے تو بندہ کہتا ہے کہ میں نے فلاں کو دیکھا تھا، محبوب کو دیکھا تھا، حالانکہ وہ نہیں، ان کے خیالات ہوتے ہیں۔ تو آپ بھی ایسے خیالات میں ہو۔ ضلال معنی محبت ہے، وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، تو ضلال معنی حق سے محبت کرنے والا، اور یا ضلالک سے مراد غلط فہمی ہے، یقیناً آپ لفی ضلالک القدیم، اپنے پرانے غلط فہمی میں پڑے ہیں۔ تو یہ باتیں وہ کر رہے تھے کہ اتنے میں قاصد بھی آئے، فَلَمَّا أَن جَاءَ الْبَشِيرُ أَلْقَاهُ، تو یہ نبی کا ایک امتیازی شان ہوتا ہے، بیٹھا کنویں میں تھا نا، وہ تو 2-3 میل کے فاصلے پر تھا، کنعان کے کنویں میں پڑا تھا، یعقوب کو پتہ نہیں تھا، اور مصر سے جب اللہ نے چاہا تو وہاں سے خوشبو محسوس کی۔ یکے پرسید ازا گم کردہ فرزن، ایک بندہ یعقوب سے پوچھنے لگا کہ زی مصر شبوئی پی راہن شمیدی، چرا در چاہے کنعانش ندیدی، مصر سے خوشبو محسوس کرتے ہو اور کنعان کے کنویں میں نظر نہیں آتا۔ بگفت احوال ما برقی جہانس، دموں پیدا و دیگر دم نہانس، کہنے لگے ہمارا حالت تو جہان کے چمک کا ہے، جب وہی کا چمک ہوتا ہے تو دنیا کے دوسرے کونے میں بھی نظر آتا ہے، اور جب وہ نہیں ہے تو اپنے پاؤں کے پیچھے بھی نظر نہیں آتا کہ کیا ہوتا ہے۔ فلما ان جاء البشیر، پس جب آ پہنچے البشیر، خوشخبری دینے والا، القاہ، اس نے رکھ دی قمیص علی وجہہ، اپنے باپ کے چہرے پر، فرتد بصیرا، تو وہ ہو گئے بصیرن، دیکھنے والا، صحیح سلامت، آنکھیں ٹھیک ہو گئے۔ یا تو اس قمیص میں اثر تھا، یہ خاص قمیص تھا، محبت کا قمیص، تو یہ عجیب قمیص ہے، یوسف کے پاک دامنی کے لیے بھی یہ ذریعہ بنا، اور باپ کے صحت تندرستی کے لیے بھی ذریعہ بنا یہ قمیص۔ یہ عام قمیص ہے، یعنی یوسف کے ہاتھ کی نشانی دیکھ کے تو زیادہ خوشی کی وجہ سے یکدم ٹھیک ہو گئے۔ قال، کہا یعقوب علیہ السلام نے، بیٹھو، کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا، میں جانتا ہوں اللہ کے طرف سے وہ کچھ جو تم نہیں جانتے ہو، کہ اللہ بندوں کو آزماتا ہے، اور پھر آزمائش کے بعد ایک وقت آتا ہے اللہ تعالیٰ بدلہ بھی دیتا ہے۔ قالوا، بیٹھے کہنے لگے، ابو استغفر لنا ذنوبنا، ہمارے گناہوں کے لیے بخشش مانگ، یقیناً ہم خطا کار ہے۔ فرمایا باپ نے، سوف استغفر لکم ربی، عن قریب میں تمہارے لیے بخشش مانگوں گا اپنے رب سے، پکی بات ہے کہ میرا رب بخشنے والا مہربان ہے۔ یہ نہیں کہا کہ صحیح ابھی مانگتا ہوں، نہیں، مانگ لوں گا کسی ٹائم، یہ کہ ان کو بھی تو کچھ احساس ہو، یعنی مجرم کو بھی کچھ احساس ہو جائے، یا یہ کہ کسی ٹائم یعنی استجابت کے وقت مانگو گا، تہجد کے وقت، اور یا یہ کہ پہلے تو یوسف سے پوچھ لو، وہ معاف کرتا ہے کہ نہیں، معاملہ تو اس کا بھی ہے، تو دوسرے کا حق وابستہ ہے، وہ بخشے تو پھر میں کہہ سکتا ہوں اللہ کو۔ فلما دخلوا علی یوسف آویٰ الیہ، یہ 12واں مقام، آیات 101 تک، آخری مقام۔ بس جب داخل ہو گئے یوسف علیہ السلام پر،
تو یوسف علیہ السلام باہر نکل آئے تھے ان کے استقبال کے لیے. آوا تو ٹھکانہ دی یوسف علیہ السلام نے اپنے ماں باپ کو. وقال فرمایا ادخلوا مصر داخل ہو جاؤ مصر میں اگر اللہ نے چاہا آمینین سکون سے رہو گے. تو دیہات سے شہر کے طرف منتقل ہو گئے. یہاں امن اور سکون کے ساتھ رہو گے, کوئی قحط کوئی پریشانی نہیں ہوگی. ورفع ابویہ علی العرش یوسف نے اٹھایا اپنے ماں باپ کو تخت پر بیٹھا کر. ورفع اٹھایا ابویہ اپنے ماں باپ کو تخت پر بیٹھا کر علی العرش تخت پر. تو ماں باپ تھے. بعض کہتے ہیں کہ ماں وفات ہو چکے تھے اور یہ خالہ ہے, خالہ بمنزلہ ماں کے ہے, لیکن صحیح ہے کہ کوئی دلیل ماں کے وفات پر نہیں ہے, بس ماں باپ ہی تھے. لم يقم دلیل علی موت امہ وظاہر القرآن يدل علی حیاتها ابن کثیر میں ہے. قرآن کے ظاہر سے تو پتہ چلتا ہے کہ والدین ہی تھے, وفات پر دلیل نہیں. وقال یا وخروا سب گر پڑے یوسف کے لیے سجدن سجدے کے حالات میں. تو یہ تعظیمی سجدہ تھا, سب نے تعظیمی سجدہ کی, یعنی جیسے سر جھکانا ہوتا ہے. یا خروا گر پڑے لہو یوسف کی وجہ سے, یعنی یوسف کے انعامات اور یہ دیکھ کر تو اللہ کے لیے سجدہ شکریہ کیے. تو سجدہ اللہ کے لیے ہے لیکن یوسف کے مقام کا شکریہ ادا کر کے. وقال یا ابتی کہا یوسف علیہ السلام نے میرے ابو ھذا تعویل رؤیا یہی تعبیر ہے میرے خواب کا جو میں پہلے دیکھ چکا ہوں. تو قصہ ایک خواب سے شروع ہوا اور تعبیر پر ختم ہو گیا. قد جعلها ربی حقا یقیناً کر دیا میرے رب نے اس کو سچ. وقد احسن بی یقیناً بہت احسان کیا میرے رب نے میرے ساتھ جب اس اخرجنی من السجن جب نکالا مجھے جیل سے. پھر بعض مفسرین لکھتے ہیں یوسف علیہ السلام بادشاہ بنے اور کچھ ہی نقل کرتے ہیں کہ زلیخا پھر دوبارہ جوان ہوئی, اس سے شادی کی, اس سے اولاد بھی تھے, لیکن محققین محدثین اس کے قائل نہیں ہیں, محدثین اس واقعے کو نہیں مانتے. تو بڑے تھے, اولاد تھے, پھر بیوی تھی, بچے تھے, یہ 22 سارے جمع تھے. تو سب کے سامنے ایک ایسے موقع پر جو بندہ تقریر کرے گا تو وہ بندے کے پورے ما فی الضمیر کا اور اس کے مقام کا اظہار ہوتا ہے. یعنی سب 40-50 سال کے ملاقات کے بعد اور پھر حکومت بنے, اختیار ہاتھ میں آئے, تو اس وقت ایک ظالم کا تقریر کیا ہوتا ہے اور ایک نبی کا تقریر. تو یہ ایک نبی کا تقریر ہے, وہ ان سب کو اللہ تعالیٰ کے طرف نسبت کر کے کہ یہ میرے رب کے احسانات تھے, اور سب کے لیے بخشش کا وعدہ کر کے, اور پھر ان کے لیے اللہ تعالیٰ سے بخشش بھی مانگتا ہے اور احسانات الہی گنواتا ہے. کوئی مصیبت کوئی تکلیف اس تقریر میں اس نے یاد نہیں کیا کہ میرے اوپر فلاں تکلیف آئی. تو یہ بڑے بڑے ہوتے ہیں. وقد احسن بھی میرے رب نے میرے ساتھ بہت احسانات کی جب نکالا مجھے جیل سے. تو جیل لے جانا نہیں, نکالنا احسان ہے, وہ ذکر کیا. وجاء بكم من البدو اور لے آیا اللہ تعالیٰ تم کو من البدو دیہات سے, من بعد ان نزغ الشیطان بعد اس کے کہ شیطان نے وسوسہ ڈالا تھا میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان. اخوہ تو میرے اخوہ ہے, وہ تو بھائی ہے, نقصان تو شیطان کا ہے. تو اپنا دشمن پہچاننا چاہیے. کوئی تمہارے خلاف ہے تو وہ مسلمان ہے تیرا بھائی, تو جس نے ابھارا ہے اس کو سمجھے وہ شیطان ہے. شروع میں بھی یعقوب علیہ السلام نے یوسف سے کہا تھا نا, ان الشیطان لکم عدو مبین, ان الشیطان للانسان, شیطان دشمن ہے بھائی نہیں. ان ربی لطیف لما یشاء یقیناً میرا پروردگار لطیف باریک بین ہے جو وہ چاہے. ایک معنی جو وہ چاہتا ہے اس کے لیے باریک تدبیریں کرتا ہے جو انسان کے سمجھ سے بالا ہے. تو وہ مجھے یہاں تک پہنچانے کے لیے اس نے کیسے کیسے تدبیریں کی. یقیناً اللہ تعالیٰ علیم ہے اور حکمت والا ہے. رب قد آتیتنی من الملک وعلمتنی من تاویل الاحادیث. اب یہ سب سے یکسو ہو کے اپنے اللہ سے گفتگو کرتا ہے آخر میں کہ اے میرے رب آپ نے مجھے دی من الملک سلطنت, یہ مصر کا سلطنت, یہ آپ کا امتحان اور عطیہ تھا. وعلمتنی اللہ آپ نے مجھے سمجھایا تھا من تاویل الاحادیث باتوں کے حقیقت, فیصلوں کے حقیقت. اللہ آپ نے مجھے علم دیا, صحیح فیصلوں کے طاقت دی. فاطر السماوات والارض مانا یا فاطر السماوات, اے آسمان و زمین کے خالق,
انت ولی فی الدنیا، تو ہی تو میرا دوست ہے دنیا اور آخرت میں۔ اللہ میں نے آپ کے سوا کسی سے دوستی نہیں کی، دنیا میں بھی میں ہر مشکل میں بس تجھے پکارتا رہا اور کسی پر اعتماد نہ تھا تیرے سوا، آخرت کے مشکلات میں بھی بس تو ہی میرا ہے۔ توفنی مسلمن، اللہ مجھے وفات دے اسلام کے حالات میں، وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ، اور مجھے ملا دے انبیاء کے ساتھ، بڑے صالحین انبیاء ہیں۔ ذالک، یہ توفنی موت کا سوال نہیں ہے بلکہ کیفیت کا سوال ہے، جب موت آئے تو اسلام کے حالات میں ہو، حالت کا سوال۔ ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک، یہ صدق رسول، یہ جو واقعہ یوسف علیہ السلام کا یہ غیب کے خبریں ہے، نوحی ہے جو ہم وحی کرتے رہے آپ کے۔ یہ من انباء الغیب کیا معنی کہ یوسف کے واقعی جیسے تو لاکھوں واقعات ہے اس دنیا میں ہو چکے ہیں کہ ہم نے ایک بندے کو عام کمزوری کے حالات سے کیسے بڑے مقام تک پہنچایا، ایسے کئی تاریخ کے واقعات ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ یوسف کا واقعہ قرآن نے ذکر کیا تو منظر عام پر آیا، اس کے سوا بھی اس جہان میں بہت سے واقعات۔ وما كنت لديهم اذ اجمعوا امرهم، یہ نفی علم غیب، نہ تھے میرے حبیب آپ ان کے ساتھ، اذ اجمعوا امرهم، جب یہ جمع کر رہے تھے اپنے تدبیروں کو، یوسف کے خلاف جب منصوبی بنا رہے تھے آپ نہ تھے، وہم یمکرون، اور وہ جرگے کر رہے تھے، مکر کر رہے تھے، تو نہ تھے اور پھر بیان دیتے ہو تو آپ نبی ہے۔ وما اکثر الناس ولو حرصت بمؤمنین، نہیں ہے زیادہ تر لوگ اگرچہ آپ جتنا چاہے ایمان والے، زیادہ لوگ پھر بھی قبول نہیں کریں گے۔ آپ طلب نہیں کرتے ہو ان سے اس بیان پر کوئی اجرت، نہیں ہے یہ قرآن مگر نصیحت ہے عالمین کے لیے۔ اب زجر اعراض عن الآیات، قرآن سے اور آیتوں سے اعراض پر ڈانٹ ہے۔ وَكَأَيٍّ مِّنْ آیَةٍ، کتنے قدرت کی نشانی ہے آسمان و زمین میں، یمرون علیہا، کہ یہ لوگ گزرتے ہیں اس پر، لیکن عنہا معرضون، اس سے اعراض کرتے، عنہا مانا عن الاہتداء بہا، اس سے ہدایت لینے کے بجائے اعراض کرتے ہیں۔ وما یؤمن اکثرهم باللہ، ایمان نہیں رکھتے، یہ زجر اس پر کہ مومنین ہے نہیں، اور جو ہے تو ان کے ایمان میں شرک مکس ہو گیا ہے، یعنی ایمان کے ساتھ اکثر لوگ شرک کو مکس کرتے ہیں، خالص موحدین بہت کم ہوتے ہیں۔ وما یؤمن اکثرهم، ایمان نہیں رکھتے اللہ پر زیادہ لوگ، مگر وہ ساتھ شرک بھی کرتے ہیں، ساتھ شرک کرتے ہیں، مانا کلمہ بھی پڑھتے ہیں، قبر کے لیے سجدے بھی کرتے ہیں، غیر اللہ کے نظر و نیاز بھی ہے، اعتماد بھی ہے اللہ کے سوا دوسروں پر، مشکلات میں ان کو بھی پکارتے ہیں۔ یہاں مفسرین نے بہت لکھا ہے کہ کوئی دفع نظر کے لیے داغے ہاتھوں میں ڈالتے ہیں، گردن میں داغے ہے، ہاتھوں میں داغے ہے، تو کچھ نہ کچھ شرک کے اسباب ڈالتے ہیں لوگ۔ اسی طرح غیر اللہ کے نام قسم اٹھاتے ہیں، تو حدیث میں ہے غیر اللہ کے نام قسم، یہ بھی شرک ہے۔ کچھ ریا اور دکھلاوی کے لیے اعمال کرتے ہیں تو یہ بھی خفیہ شرک ہے۔ تو شرک سے بالکل پاک لوگ کہ ریا بھی نہ ہو، داغی بھی ہاتھ ہو، کمر میں نہ ہو۔ اسی طرح غیر اللہ کے قسم بھی نہیں ہے، کبھی کان میں سوراخ کرتے ہیں، مسلمان ہے اور کسی پیر کی وجہ سے کان میں سوراخ کرتے ہیں، تو کچھ نہ کچھ اثرات شرک ان پر ہے، خالص موحدین بہت کم ہوتے ہیں۔ افامنو، جو نہ داغے باندھتے ہیں، نہ کسی چیز میں نحوست سمجھتے ہیں، نہ پریشان ہوتے ہیں، ایسے کامل متوکلین وہ آٹے میں نمک کے برابر ہوتے ہیں۔ افامنو ان تاتیہم، یہ تخویف، کیا محفوظ ہے یہ لوگ، بے امن ہے، یعنی بے خطر ہے کہ آئے ان پر غاشیاتن، ایک ٹکڑا اللہ کے عذاب کا، او تأتیہم، یا آئے ان پر قیامت یکدم، وہم لا یشعرون، اور یہ نہیں جانتے ہوں گے۔ قل ھذہ سبیلی، یہ ترغیب الی القرآن کہ میرا طریقہ کیا ہے، توحید، اللہ کے طرف، قرآن کے طرف دعوت، تو یہ میرا بھی کام ہے اور میرے پیروکاروں کا بھی۔ آپ کہہ دیجئے ھذہ، یہ سبیل، میرا راستہ ہے، کیا، ادعو، کہ میں پکارتا ہوں اللہ کے طرف، علی بصیرت، سمجھداری کے، بصیرت معنی دلائل، تو قرآن و سنت کے دلائل ہے، تو قرآن و سنت کی روشنی کے ساتھ میں دعوت دیتا ہوں، میں بھی اور میرا پیروکار بھی۔ تو نبی کا پیروکار وہی ہوگا جو قرآن سمجھے، حدیث سمجھے، پھر خود بھی عمل کرے اور دوسروں کو بھی دعوت دے۔
تو بصیرت کے ساتھ قرآن اور حدیث سیکھ کے پھر اس کے طرف دعوت، یہ نبی کا متبع ہے۔ وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، پاک ہے اللہ تعالیٰ، نہیں ہو میں مشرکین کے جماعت میں سے۔ یعنی توحید کے عقیدے میں تو تقلید نہیں ہے، ہر ایک کا دل آواز دیتا ہے کہ پاک ہے اللہ، تقلید تو اعمال میں، فروعی اعمال میں ہے، توحید کا عقیدہ یہ تو دل کا بصیرت کے ساتھ آواز ہے میرا۔ وما ارسلنا من قبلک الا رجالا نوحی الیہم، یہ جواب سوال بھی ہے منکرین پر، ہم نے نہیں بھیجا آپ سے پہلے مگر مردوں کو رسول بنا کر، مرد رسول آئے تو ملائک نہیں انسان ہی آئے، اور یہ دلیل ہے کہ عورتیں انبیاء بن کے نہیں آئی۔ نوحی الیہم، ہم وحی کرتے رہے ان کے طرف بستیوں والوں میں سے۔ افلم یسیروا، کیا یہ لوگ چلتے پھرتے نہیں زمین میں، پھر غور کرے کیا انجام بنا ان کا، من قبلہم، جو ان سے پہلے گزرے ہیں۔ وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ، امانا انجینا المؤمنین فی الدنیا، وَلَدَارُ الْآخِرَةِ، پہلوں کا انجام کیا بنا ظالمین کا، تو مومنین کو تو ہم نے دنیا میں نجات دی، اور آخرت تو بہت بہتر ہے ان کے لیے جو متقین ہے۔ افلا تعقلون، کیا عقل نہیں رکھتے ہو کہ خیر کا فیصلہ کرے جو آخرت ہے۔ حتیٰ اذا استیأس الرسل وظنوا انہم قد کذبوا جاءہم نصرنا، غور سے سنیں مشکل آیات کا خلاصہ تو تسلی بالنصرت ہے کہ تسلی رکھ کے مدد آئے گا ضرور اللہ کے طرف سے۔ تو عروہ ابن زبیر نے عائشہ رضی اللہ عنہا سے سوال کی کہ اس کا کیا مقصد، اذا استیأس الرسل، انبیاء نا امید ہو گئے، تو کیا انبیاء نا امید ہوتے ہیں؟ اگر قوم کے طرف سے تو وظنوا، انہوں نے گمان کیا کہ قوم نے جھٹلایا، تو قوم نے کا جھٹلانا تو یقینی تھا، گمان نہ تھا، پھر تو آیات کا کیا مقصد ہے؟ تو آیات کے معنی ہے، ایک تو حتیٰ کس کے ساتھ ٹچ ہے، یا تو ما قبل آیات ما ارسلنا من قبل کا، یعنی ہم انبیاء بیچتے رہے، حتیٰ اذا استیأس الرسل کے ساتھ ٹچ ہے، یا حتیٰ ابتدائیہ ہے تو اس کے لیے متعلق نہیں ہونے چاہیے، یا تیسرا یہ ہے کہ حتیٰ ٹچ ہے تراخا نصرہم کے ساتھ، تراخا نصرہم، تاخیر ہوتی رہی ان کی مدد میں، حتیٰ یہاں تک اذا استیأس الرسل کے انبیاء بھی نا امید ہو گئے، اتنی تاخیر ہوتی رہی اذا استیأس الرسل۔ تو تین معنی حتیٰ کس کے ساتھ ٹچ ہے یہ ہے۔ پھر معنی ایک یہ، اذا استیأس الرسل، جب نا امید ہو گئے انبیاء، کس سے نا امید ہو گئے؟ اپنے پیروکاروں سے، من الاتباع۔ پھر وظنوا، انبیاء نے گمان کیا، ظنوا یہ تابعداروں نے گمان کیا، انہم قد کذبوا کے تابعداروں کو جھوٹ بولا گیا ہے انبیاء کے طرف سے۔ تو ایک معنی کیا کہ نا امید ہو گئے انبیاء اپنے پیروکاروں سے، اور پیروکاروں نے بھی گمان کیا، وظنوا گمان کیا کہ قد کذبوا کہ ہمیں جھوٹ بولا گیا انبیاء کے طرف سے، جو انبیاء کہتے ہیں نصرت آئے گا تو یہ جھوٹ ہے، وہ بھی اس گمان میں پڑ گئے۔ تو جب اس گمان میں پڑ گئے، جاءہم نصرنا، ایسے مشکل حال میں پھر مدد آیا، ایک معنی۔ دوسرا، اذا استیأس الرسل، نا امید ہو گئے انبیاء کافروں کے ایمان سے کہ اب اور کافر ایمان نہیں لائیں گے، تو وظنوا انہم، کافر گمان کرنے لگے کہ قد کذبوا، یعنی انبیاء کو جھوٹ بولا گیا ہے، تو ظن بمعنی یقین، کافروں نے یقین کیا کہ یہ ویسے جھوٹ ہے انبیاء کو، تو اتنے میں پھر جاءہم نصرنا، ہمارا مدد آیا۔ تیسرا معنی، اذا استیأس الرسل، نا امید ہو گئے تابعدار، نا امید ہو گئے انبیاء اپنے تابعداروں سے بھی اور کافروں سے بھی، سب سے نا امید ہو گئے۔ وظنوا، تابعداروں نے اور کافروں نے سب نے گمان کیا کہ قد کذبوا، انبیاء کو جھوٹ بولا گیا معجزات کا، جو کہا گیا معجزات دیں گے تو یہ جھوٹ ہے۔ نمبر 4،
اذا استیأس الرسل، نا امید ہو گئے انبیاء، کس سے؟ اللہ کے مدد سے۔ تو پھر وظنوا، انبیاء نے گمان کی، قد کذبوا مانا قد غلطوا، کہ ان سے غلطیاں ہو گئے دعوت میں۔ مدد اس لیے نہیں آئے گا کہ ہم نے دعوت ہی صحیح نہ دی، تو ہم سے کوئی غلطی ہوئی۔ نمبر 5، انبیاء نا امید ہو گئے مانا یہ ذکر فعل ہے، مراد قربت بفعل ہے۔ انبیاء نا امیدی کے قریب تھے، وظنوا اور اس گمان کے قریب تھے کہ وہ جھٹلاتے، لیکن نہ نا امید ہو گئے نہ جھٹلایا ہے۔ ذکر فعل مراد فعل کے قربت ہے۔ اور یہاں شان ورشا کشمیری رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ یہ اذا استیأس الرسل استفہام ہے اور محبت کا استفہام ہے، کہ کیا انبیاء نا امید ہو گئے تھے؟ نہیں۔ جیسے کوئی کسی سے کہتا ہے کہ آپ میرے دوستی سے پریشان ہو گیا، تو وہ محبت کا ہوتا ہے کلام۔ کیا انبیاء نا امید ہو گئے اور انہوں نے کوئی اور گمان کیا؟ نہیں، نہ وہ نا امید ہے نہ اور گمان تھا، پھر ہمارا مدد آیا ان کے پاس۔ یہ مختلف معنی ہے آیات کا۔ پھر کذبوا بھی ہے، ایک قراءت میں کذبوا ہے، تشدید بھی ہے۔ تو عام آسان معنی یہ ہے، ایک معنی یاد کرے، یہاں تک اذا استیأس الرسل، نا امید ہو گئے انبیاء اپنے امت سے، قوم سے، کہ اب اور لوگ ایمان دہی لائیں گے۔ انبیاء ان سے، اللہ سے نا امید نہیں، ان سے نا امید۔ وظنوا اور لوگوں نے گمان کیا ہے، انہم قد کذبوا، کہ انبیاء کو جھوٹ بولا گیا۔ لوگ بھی انبیاء سے الگ ہو گئے، لوگوں کا خیال تھا کہ یہ ویسے لگے ہیں، سالوں سال ہو گئے مدد نہیں آیا۔ انبیاء اپنے قوم سے نا امید ہو گئے اور لوگ انبیاء پر اور گمان کرنے لگے۔ تو جب ایسے نا امیدی کی کیفیت ہو، جاءہم نصرنا، ہمارا مدد آیا، فنجیہ، ہم نے نجات دی جسے چاہا، واپس نہیں ہوتا ہمارا عذاب مجرم قوم سے۔ لقد کان فی قصصہم، ابھی آخری آیت سورت کے اول کے ساتھ ٹچ ہے، آخر میں قرآن کے صداقت جیسے شروع میں تھا۔ یقیناً ہے فی قصصہم، انبیاء کے واقعات میں عبرت کا سبق، اس میں بہت عبرت ہے، نصیحت ہے۔ یوسف علیہ السلام کے واقعی میں کتنے نصائح ہے لِأُولِي الْأَلْبَابِ، عقل والوں کے لیے۔ نہیں ہے یہ قرآن حدیثاً، یہ کوئی ایسا کلام یفترا جو گڑھ لیا گیا ہو۔ یہ قرآن ایسا نہیں کہ کسی نے اپنے طرف سے گڑھ لیا، لیکن نازل ہے تصدیق ان کتابوں کا جو اس سے پہلے ہے، وتفصیل، اور یہ وضاحت ہے کل شیء، ہر ضروری حکم کا۔ کل استغراق عرفی ہے، مراد ہر حلال حرام کے وضاحت ہے۔ قرطبی میں ہے کل شیء یعنی ما یحتاج الیہ من الحلال والحرام والشرائع والاحکام، شریعت، احکام، حلال حرام میں جو جن چیزوں کی حاجت ہے قرآن اس کے وضاحت کرتا ہے۔ یہ ہدایت ہے اور رحمت ہے لقوم یؤمنون، ایمان والوں کے لیے۔ تو یہ اکثر ناسمجھ کہتے ہیں نا کہ قرآن میں ہر چیز کی تفصیل ہے، اور قرآن کا پورا علم تو نبی کو ہے، تو نبی کو ہر چیز کا علم ہے، یعنی نبی کو قرآن کا علم ہے، یہ صغرا ہے، اور قرآن میں ہر چیز کا علم ہے، تو نبی کو ہر چیز کا علم، یہ نتیجہ ہو گیا۔ لیکن یہ ناسمجھ ہے۔ تو قیاس اول میں یہ شرط ہے کہ ایجاب صغرا ہو، صغرا موجبہ ہے تو کبرا کلیہ ہونے چاہیے، یہ کلیہ نہیں ہے۔ کل شیء سے مراد کل استغراقی، یہ عرفی استغراق ہے، یعنی ہر ضروری چیز مراد ہے، اور ہر ضروری چیز کا علم حلال حرام کا پورا نبی علیہ السلام کو تھا۔